میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آج کل کے دور میں نظر کی حفاظت کیسے کی جائے؟ بڑا آسان طریقہ ہے جو قرآن میں ہے سورۃ النور کے اندر، کہ اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ کو نیچا رکھنا ہی ایک ذریعہ ہے نظر کی حفاظت کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم میں استطاعت ہو تو نکاح کرو، یہ تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جسے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ انٹریکشن سے بچیں نامحرم کے ساتھ۔ یہ بےہودہ قسم کی جو ویڈیوز آئی ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ کے لے کے آ جاتے ہیں، اے دیکھو جی کیا ہوا ہے بھائی، میں کو دیکھا، میں روک لینا ہے، تو خام خواہ، حالانکہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نہ اس کو کس سے غرض ہوتی ہے، نہ جس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو غرض، خام خواہ۔ تو یہ جو آوارگی ہے نا نظر کی، اس سے آپ اوائڈ کریں تو انشاءاللہ تعالی ستہ خیر ہے انشاءاللہ۔ عورت کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ ظاہر ہے وہ بھی اس میں آتا ہے نا، عورتوں کو مردوں کے فتنے سے بچنا ہے اور مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچنا ہے۔ یہ شادی ہو جائے گی نا، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ مال کے فتنے سے متعلق خاص طور پر بٹ کوائن کے متعلق رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کے بارے میں میرا وہی موقف ہے، جن ملکوں میں حکومتوں نے اسے اپنی سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ کمپنی کے طور پہ رکھا ہے، اس کی گارنٹی وہ دیتے ہیں، وہاں پہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ نہیں دے رہے، پاکستان میں تو ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، وہاں پہ اس سے بچیں۔ باقی رہ گیا اس کے حلال اور حرام کا مسئلہ، تو حلال اور حرام والا کوئی چکر نہیں ہے۔ آج کل تو بالکل موڈ یعنی کرنسی کا چینج ہو چکا ہے۔ ایون آپ دیکھیں ہمارے جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی فزیکلی تو ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سافٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، اے ٹی ایم سے ہم جو ٹرانسفر کرتے ہیں یا بل کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ موڈ چینج ہو چکا ہے۔ فزیکلی کرنسی کو ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، جب یہ کرنسی آئی تھی اس وقت تو کرنسی کو بھی علماء نے مانا، پھر اس وقت چند علماء نے نوٹ کے حق میں باقاعدہ فتوے لکھے کہ نوٹ سرٹیفکیٹ ہے اس اوریجنل سونے کا، جس میں اعلیٰ حضرت امام مذہب بریلوی صاحب نے بھی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر ایک فتویٰ لکھا، اور انہوں نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک گارنٹی موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی حامل حاضہ، یہ حاضہ عربی والا ہے، جو اس نوٹ کو رکھتا ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے پر ادا کرے گا اس کے ایکویلنٹ سونا، کیونکہ اصل ورث تو سونے کی ہے، اس میں تو انٹرنسک ویلیو ہے چھپی ہوئی جو سونے کے اندر ہے، اس میں تو صرف فیس ویلیو لکھی جا رہی ہے، انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ تو سونے کے اندر موجود ہے۔ کاغذ کا نوٹ تو عام نوٹ ہی ہے نا، جب تک اس کو پرنٹ کر کے کوئی حکومت گارنٹی نہ لے، وہ عام کاغذ کی طرح ہے، اس کی کوئی ورث تو نہیں۔ پرانے زمانے میں کوائنز ہوتے تھے، وہ آپ دنیا میں کہیں لے جائیں، سونے کی اپنی ایک ورث ہوتی تھی، چاندی کی اپنی ایک ورث ہوتی تھی، لہٰذا اس وقت کے معاملات ڈفرنٹ تھے۔ پہلے جو کوائن کی فیس ویلیو ہوتی تھی وہی اس میں چھپی بھی ویلیو بھی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو۔ سونے کا کوائن آپ کہیں پہ بھی لے جائیں اس کی وہی ورث رہے گی۔ جب سے یہ نوٹ والا معاملہ شروع ہوا ہے نا، پھر ازمائش بن گئی ہے۔ اسی لیے تو یہ یعنی اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آج اگر امریکہ کے میں ڈالر کو چینج کرتا ہوں تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں 24 بلین ڈالر ہو چکے ہیں ہمارے پاس، ہم زیرو پہ آ جائیں گے اگر وہ ہم سے دشمنی پہ اتر آئیں، کیونکہ ان ڈالرز کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک سعودی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے امریکہ۔ ہاں لیکن اگر ہمارے پاس 24 ارب ڈالر کا سونا ہو تو پوری دنیا اپنی کرنسی بدلتی رہے، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا میں اس وقت کرنسی جو یعنی جو ورتھ ہے وہ تو گولڈ کی ہے، اور یہ اللہ نے ایک ایسی دھات بنائی ہے جس کو نہ زنگ لگتا ہے، اس کو آپ 10,000 سال کے لیے دبا دیں زمین میں، سمندر میں پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگنا۔ اور آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو یونیک ہے۔ لکڑی میں آپ دیکھ لیں، دیودار کی لکڑی جو ہے، دیار کی لکڑی ہم کہتے ہیں، سر 60 70 80 سال پرانے ہمارے گھر کے چھت ہیں لکڑی کے، نہ اس کو دیمک لگتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ۔ یہ آپ کے ریل گاڑیوں کے سلیپرز جو ہیں کئی جگہ تو انہوں نے تبدیل کر کے وہ سیمیٹڈ کر دیے ہیں، جہاں پہ لکڑی والے ہیں وہ ابھی تک ہیں، آپ دیکھیں وہ دیار کی لکڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میٹلز میں یہی مقام جو ہے وہ گولڈ کو حاصل ہے۔ تو ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کتابوں میں یہ مقام جو ہے قرآن کو حاصل ہے۔ اب قرآن جیسی تو کوئی کتاب نہیں ہے جو دو گتوں کے درمیان بالکل محفوظ ہو، الحمدللہ۔
یہ جو آج کل ریپ کیسز ہو رہے ہیں ان کا کوئی سلوشن کیا ہے؟ میں نے تو کئی دفعہ سلوشن پیش کیا ہے کہ اسلامک سزائیں نافذ کی جائیں. ڈیٹرنس ہے, چند ایک کو سزا ہوگی اور باقی سب کے لیے وہ ڈیٹرنس بن جائے گی. لیکن اگر آپ اسلامک سزائیں نہیں کریں گے, اب تو دیکھیں وہ لبرل قسم کی عورتیں بھی پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ بھی یعنی تقریر کے دوران کہہ رہی ہیں کہ سر عام پھانسی دی جائے ان لوگوں کو. جب ہم پھانسی کی سزا کی بات کرتے تھے کہتے تھے یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. یورپ نے پابندی لگائی رکھی پاکستان کے اوپر کہ جی آپ یہ پھانسی کی سزا موقوف کر دیں, ادروائز آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے. یہ تو جب یہ دہشت گردی کا ایشو شروع ہوا اور ضرب عصب اور رد الفساد والا معاملہ, تو پھر پھانسی کی سزا کے اوپر سے پابندی پاکستان نے اٹھائی ہے جب اپنے کے اوپر برا وقت آیا. اور آپ دیکھیں پھر دہشت گردی کنٹرول بھی ہوئی ہے. یعنی ہم نے مارے کھانے کے بعد, ذلت کاٹنے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ اسلامک سزاؤں کے اندر حکمت ہے. پہلے تو دہشت گردوں کو ہوتا تھا ٹھیک ہے پھانسی تو ہونی کوئی نہیں ہے, ایک نہ ایک دن تو جیل توڑ کے نکل ہی جائیں گے, اور کتنے بڑے بڑے نکل بھی گئے آپ کو پتہ ہے, امید لگی رہتی تھی. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں آئے دن ٹی وی میں خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اتنے جو ہیں وہ دہشت گردوں کی پھانسی کی سزا کے اوپر سگنیچر کر دی ہے, ان کو ٹانگ دیا گیا. تو اس کی وجہ سے اتنی ڈیٹرنس بنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو بھی پرفارم کر رہے ہیں نا, خصوصاً مذہبی طبقے کے لوگ, ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, ورنہ ہر کوئی عاشق رسول بن کے دوسرے کو گستاخ رسول بن کے اڑا کے رکھ دے گا. تو آپ دیکھ لیں وہ جو عمران بھائی کو جس نے شہید کیا تھا, وہ جو گارڈ تھا بینک کا, اسے سزائے موت دے دی ہے نا, ابھی پھانسی لگا نہیں. لیکن ورنہ چھوٹی عدالتیں تو اتنی جرت ہی نہیں کرتی تھیں کسی عاشق رسول کو پھانسی دی جائے. بڑی عدالتوں میں فیصلے ہو جاتے تھے, چھوٹی عدالتوں کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ انہوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. پشاور میں آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹے سے بچے کو ورگلا کے اس کی پوری زندگی برباد کر دی. کدھر ہیں وہ وکیل جو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے اس وقت؟ وہ تو بےچارہ اب سڑ رہا ہے نا جیل کے اندر, کراؤ ضمانت, نکالو اس کو باہر. پوری زندگی اس کی برباد کر دی. اس ٹائم ہیرو جی غازی خالد, غازی خالد کدھر ہے غازی خالد؟ اس کی زندگی برباد ہو گئی. میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی مولوی کے بچے نے جا کے عشق رسول کے نام پہ کسی کو مارا ہو. کوئی ہے آپ کے علم میں تو مجھے بتا دے کبھی کسی مولوی نے خود مارا ہو. یورپ امریکہ میں یہی لوگ جا کے عشق رسول ختم ہو جاتا ہے, وہاں میلاد کروا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اپنی مسجد میں کسی دوسرے کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے, اونچی آمین کہنے سے نہیں روکتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے وہاں عدالتیں آزاد ہیں, سیدھا بھیجیں گے جیل, ڈپورٹ کر دیں گے. یعنی جہاں ان کی دنیا کی منفعت ہے نا, وہاں پہ نہ عشق رسول کی رگ پھڑکتی ہے ان کی. ہمارے نزدیک تو یہاں بھی غلطی پھڑک رہی ہوتی ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہاں دیکھ لیں سارے پیر وہاں بیٹھے میں, ایک مرید بھی نہیں جو سلمان رشدی کو مار دے جا کے. انگلینڈ ہی بیٹھا ہوا نا. پاکستان کے سارے پیروں نے اربوں روپے کے جو ایسٹس ہیں, جو اگلے دن آئے بھی ہوئے تھے, فیس بک پہ بھی لوگوں نے شیئر کرائے ہیں, اربوں کے ایسٹس کہاں پہ ہیں ان کے؟ انگلینڈ میں. سارے پیر انگلینڈ کے اندر, اور سلمان رشدی انگلینڈ میں. تقریباً اسے 41-42 سال ہو گئے کتاب لکھی ہوئی. کیوں نہیں مار دیتے اسے؟ یہ سارا عشق ادھر ہی ہے. ادھر پتہ ہے ان کو ہم نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا, اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا. تو یہ اسلامک سزائیں جو ہے نا وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوں گی, تو تب یہ ریپ کیسز ختم ہوں گے. یہ جو مفتیاء کی ویڈیوز نکلی ہیں, مجھے بتائیں کتنے بڑے علماء ہیں جنہوں نے سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ باقی تو ہر مسئلے میں یہ 4-5 بڑے بڑے مفتی اکٹھے ہو کے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں, مفتی مریب صاحب بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ, تقی عثمانی صاحب بیٹھ جاتے ہیں. اس مسئلے میں سارے فرقوں کے مولویوں کو بیٹھ کے اکٹھا ایک فتویٰ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا؟ ان کو پتا تھا کہ وہ بتا دیں گے کہ اور کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پردہ ہی رہنے دو. وہ اگلے دن ایک بندے نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی جس میں سارے مکاتب فکر کے وہ علماء جن کی ویڈیوز, یہ خفیہ ویڈیوز نکلی, ان کی تصویروں کے بعد نیچے ایک سٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ اے اکابرین امت, جب آپ کے کام ایک جیسے ہیں تو مسجدیں الگ کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تو اتحاد امت کریں نا اے اکابرین امت, جب آپ کے کام ایک جیسے ہیں تو مساجد کیوں علیحدہ بنائی ہوئی ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا اسکول ہے, اور اسکول کے بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اذکار اور مینر سکھانا چاہتا ہوں. اسلامی اذکار کس کتاب میں مجموعی کتابیں نہ پکڑائیں میرے بھائی, کتابیں اگر کتاب کسی نے پڑھنی ہوتی تو قرآن لوگ ترجمے سے پڑھتے ہیں. کتاب اگر دینی ہے تو قرآن, اس کے علاوہ آپ بروشرز, ہینڈ ویل چھاپیں. آپ دیکھیں ہمارے ریسرچ پیپرز 2-2 صفحوں کے ہیں. میں اتنی موٹی کتاب, میری تو ایک ویڈیو کو لکھنا شروع کرے تو 500 صفحوں کی ہے. اگر یہ ساری میری ویڈیوز لکھی جائیں تو لاکھوں صفحوں کی کتابیں بنتی ہیں, لیکن نہیں لکھیں. میرے لیے مسئلہ ہے میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو لگاؤں وہ ٹائپنگ شروع کر دے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھ رہا تو یہ کون پڑھے گا؟ لوگ صرف مختصر چیز, یا وہ کہتے ہیں ہمیں کو ویڈیو دو ہم دیکھ لیں, آڈیو دے دو سن لیں, پڑھنے میں تردد ہے, یا مختصر چیز ہو. تو آپ دیکھیں اذکار کارڈ یہ ہمارے پاس, یہ ہم نے لگایا ہوا یہاں پہ بلو, صبح شام کے اذکار, پیچھے گرین ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار, اس کے پیچھے جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے سنت اذکار, اورنج کارڈ. اور یہ ہم نے کارڈ جو ہے وہ
گتے کی فارم میں، باریک گتے کی فارم میں فولڈ ہو کے لگ جاتے ہیں جیبوں میں، آپ ڈال سکتے ہیں اس کو فولڈ کر کے یہ چھاپے میں. بس کتابیں کس نے پڑھنی ہیں؟ یہ اسی وقت جیب سے نکالا، پڑھ لیا، پھر جیب میں رکھ لیا. ٹھیک ہے، جو بالکل ہی کوئی گیا گزرا ہے میری طرح کا، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک کارڈ چھاپ دیا. لو جی کہ یہ ایک کارڈ ہے، آپ اس ایک کارڈ کو نہ پڑھ لیں. 5 بمشکل اس کے اندر اذکار لکھے ہوئے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی جماعت میں اگر بندہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بعد میں مکمل کر لیں یا امام کے ساتھ سلام پھیر دیں؟ اس سوال سے تو مجھے لگ رہا ہے یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھول گئے ہیں. تو امام کے پیچھے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو نماز آپ کی ہو جائے گی. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. الگ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر ضروری ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ میت کی قرآن خوانی کے ریلیٹڈ جو کہ میں خود بول کر سمجھا دوں. قرآن خوانی میت کی تو کوئی ثابت نہیں ہے. میری ویڈیو ریکارڈ ہے ایصال ثواب کے 10 طریقے، وہ آپ دیکھ لیں. قرآن خوانی اس میں کہیں نہیں آتی ہے. نبی الاسلام کی 3 جوان بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. کسی کا 30 40واں کوئی قرآن خوانی نہیں اس کی کروائی. مسلمان ہونے کے بعد اور کامل ایمان ہونے کے بعد بندہ دوسروں کی خامیاں نکالتا پھرے، خود ہی سوال بنا کر خود ہی جواب دیتا پھرے، یہ ٹھیک ہے جبکہ باقی کوئی مسلک ایکسیپٹ نہ کریں؟ اچھا لکھا ہوا ہے جی، نام بھی لکھا ہے. نام تو مجھے لینے کی ضرورت نہیں، آگے دیوبندی لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ جس شخص کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ کامل ایمان ہو چکا ہے تو اس کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ تو دعویٰ ان لوگوں نے نہیں کیا جو کامل ایمان تھے، صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. خود ہی سوال بنا کر جواب دیتا پھرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پرچی آپ کی میرے پاس پہنچ گئی تو آپ کو اس مولویوں کے ایک اور جھوٹ کا جواب مل چکا ہوگا کہ یہ پرچی آتی ہے ہمارے پاس. اپنے علماء کو کہ اپنے جمعے کے خطبوں سے باہر نکلیں، باہر دنیا بدل چکی ہے. جیسے اصحاب الکہف جب نکلے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا باہر دنیا بدل چکی ہے، وہ غار میں ہی تھے. ان کو کہ باہر نکلیں دنیا بدل چکی ہے، آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو یہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں، خود بنا کے نہیں کرتے، یہ آتے ہیں. جبکہ باقی کوئی مسلک ایکسیپٹ نہ کریں. مسلکوں کے ایکسیپٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلکوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیا احمد بریلوی صاحب نے دیوبند مکتب فکر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ انہوں نے اسام الارمین میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب واجب القتل ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے. جب احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں تو میں تو بہت اچھا ہوں. میں تو کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صرف علمی اختلاف رکھتا ہوں. اب مجھے بتائیں مجھ سے بہتر ہیں وہ؟ اب آئیں دوسری طرف. دیوبندیوں نے المحند علی المفند میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کہ انبیاء کرام کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ ہوئے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کہا ہو کسی نے علی بھائی رضی اللہ عنہ، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم؟ تو چلیں ہم اس کو جائز ناجائز کی نہیں بات کر رہے، میرے نزدیک تو جائز ہے، لیکن انہوں نے جو پٹیاں پڑھائی تھی اس کے نزدیک میں بات کر رہا ہوں. تو یہ تو ہمارا ہی حوصلہ ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ یہ شیاطین جو انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ مسلمان شیاطین یا کافر؟ کافر. تو علماء دیوبند نے پھر بریلویوں کو کیا کہا؟ کافر. تو یہ مسلک تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ایکسیپٹنس صرف ہم دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ہم صرف ایکسیپٹنس دے رہے ہیں، ہمیں یہ ایکسیپٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح نان اسٹیٹ ایکٹر بن جائیں، ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دیں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اور ان کی خواہش ہے، کیوں؟ جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ میری دم نظر نہ آئے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری دمیں تو کٹی ہوئی تھیں. اب لوگوں کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا ہے کہ یار تکفیر نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کو ایگزسٹ کرنا ہے، صرف علمی اختلاف رکھنا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں نہیں انہوں نے ہونے دیا؟ صرف ایک وجہ تھی، چندہ. اگر بریلوی دیوبندی یہ ایکا کر لیں کہ ہم دونوں ایک ہیں، ہمارا کوئی آپس میں صرف علمی اختلاف ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، تو پھر بریلویوں کا چندہ دیوبندیوں کی مسجد میں جائے گا، دیوبندیوں کا بریلویوں کی مسجد میں. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کا جو بینیفیشری ہے وہ کبھی یہ گوارا کرے گا نہیں. آئیے آپ وہ لکھا نا، مجھے آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ لینڈ لارڈز پر کیوں بات نہیں کرتے؟ یار میں ہی تو لینڈ لارڈز پر بول رہا ہوں. سب سے بڑے لینڈ لارڈز اس وقت پیر اور علماء ہیں. یار آپ لوگ تو ایک ملک ریاض کا ہی نام لے لیں گے نا، کوئی دوسرا ملک ریاض ہے پاکستان لیول پہ، لیکن پیر تو میں آپ کو 20 بتاؤں گا جو ارب پتی ہیں، علماء آپ کو سینکڑوں میں بتاؤں گا جو ارب پتی ہیں. آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں دیکھ رہے یار، اس سے نہیں آپ کو اندازہ ہو رہا. تو میں تو لینڈ لارڈز کے بارے میں بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ جسے فٹ اسے گفٹ. سر پلیز ایکسپلین وائی جمعہ خطبہ از پریزنٹڈ ان اردو، مسٹ بی ان اردو. ہاں جی اردو میں ہی ہونا چاہیے. اہل حدیث جو کر رہے ہیں نا خطبہ وہ بالکل ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے اس کو تھوڑا سا
ٹیلر میڈ کیا کہ انہوں نے تقریر علیحدہ کر دی اور جمعے کا عربی کا خطبہ وہ رٹا رٹایا عربی میں رہنے دیا، اور اس کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ اب ان کے لوگ اس عربی خطبے میں ہی پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل خطبہ یہ ہوتا ہے۔ تو جب بدعت آتی ہے تو اس کے نقصانات آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ جمعے کا دن تقریر کا دن ہے، تذکیر کا دن ہے، ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کی ٹیوننگ ہونی ہے، اور جمعے کا خطبہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے۔ یہ اس لینگویج میں ہونی چاہیے جو لینگویج لوگ سمجھتے ہیں۔ ہاں اس میں جو درود شریف پڑھنا ہے، آیات پڑھنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، وہ آپ عربی میں کریں، وہ اہل حدیث بھی عربی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو پبلک گیدرنگ سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہ اردو میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عربی 2 خطبے رٹے رٹائے رہنے دیے، اور وہ بھی سنت کے مطابق خطبے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے علماء نے لکھے ہوئے ہیں، چند ایک سنت الفاظ ہیں، باقی علماء کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر علماء کے لکھے نہ ہوتے تو یہ جو خلفائے راشدین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے جو نام لیتے ہیں یہ خطبوں کے اندر، تو نبی علیہ السلام تو ہر جمعے کے خطبے میں تو نام تو نہیں لیتے ہوتے تھے، انہوں نے خود ایڈ کیے نا۔ آپ نے تو کبھی کہیں ایک بات کوئی ارشاد فرما دی کسی کی شان میں، لیکن انہوں نے رٹے رٹائے وہ جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یعنی میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا، مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء نے لکھے ہوئے ہیں خطبے، کریں بیان، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اصل چیز ہے اردو کی تقریر، یا انگلش کو سن رہا ہے تو انگلش کی تقریر، چائنیز میں تو چائنیز کی تقریر، اور جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوگا، بیٹھ کے نہیں ہوگا۔ جمعے کا خطبہ کھڑا ہونا اس کا پروٹوکول ہے۔ تو وہ جو تقریر بھی اگر انہوں نے پہلے ایڈ کیا وہ کھڑے ہو کے کیا کریں، بیٹھ کے نہ کیا کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرواتے تھے تو کہتے تھے علی پر لعنت، اس سے محبت کرنے والے پر لعنت۔ حدیث خیبر کے مطابق جب جھنڈا دینے کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لعنت دور تک جاتی ہے، اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں، آپ نے خود ہی وضاحت کر دی، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ یہ سیم وضاحت کی تھی ام سلمہ، ہماری ماں نے، ام المؤمنین، واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئی ہیں ام سلمہ۔ سب سے آخر میں جو ہماری ماں فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے، حضور کی بیوی، 63 ہجری میں، 61 ہجری میں واقعہ کربلا، یعنی رسول اللہ کے بعد یہ کم از کم 52 سال تک زندہ رہی ہیں۔ تو مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ مشکات میں بھی آپ کو 3 جلد میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن مسند ابی یعلا کی یہ روایت صحیح ہے کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کیوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ، ہم کیوں رسول اللہ کو گالیاں دیں گے اپنے ممبر پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کہتے کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ تم سب نہیں کرواتے ہو؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت رسول اللہ کرتے تھے، لہٰذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت یا ان پہ سب کرتے ہو تو یہ تم رسول اللہ کے اوپر یہ بات کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بڑی دور تک جاتی ہے، تو سوچنا چاہیے نا، جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو ان کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ باقی میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی مگر قبرستان میں چھت پر لینٹر ڈال کر مسجد بنانا کیسا ہے؟ قبرستان میں قبر کے ایگزیکٹ اوپر نماز پڑھنا منع ہے۔ اگر لینٹر ڈال کے آپ نے مسجد ڈال دی ہے تو وہ تو آپ نے نئی زمین کریٹ کر لی ہے نا، اس میں یہ حکم نہیں آتا۔ سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ ایون سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان سترا بھی آ جائے ایک، یعنی یہ 1.5 فٹ، 1 ہاتھ کے برابر، 1 انگلی جتنا موٹا، جسے سترا کہتے ہیں ہم، جس نمازی نے بھی آگے رکھنا ہوتا ہے وہ، تاکہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ تو اگر وہ سترا رکھا ہوا ہے تو ایون سامنے قبر بھی موجود ہے نا تو نماز ہو جائے گی۔ اس سے بڑی بات، نبی علیہ السلام جب طواف کعبہ کرتے تھے مکی دور کے اندر یا نماز پڑھتے تھے کعبے کے اندر، تو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ کیا بتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی، وہ کعبے کے اندر تھے، تو ان بتوں اور رسول اللہ کے درمیان کعبے کی دیوار سترے کے طور پہ آ جاتی تھی۔ اب اگر کوئی کسی جگہ پہ لینٹر اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر مسجد بنا لیتا ہے تو وہ قبر سے تو ایلیویٹ ہو گیا، تو وہ بالکل درست ہوگی۔ امام کے پیچھے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے؟ اگر وہ سکتہ کرے تو آپ پڑھ لیں جہری نمازوں میں، ورنہ سننا کافی ہے۔ رہ گی زور اثر یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی آخری رکعت، تو اس میں آپ پڑھ لیں۔ باقی جہاں وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو اگر تو وہ سکتہ دیتا ہے تو پھر آپ پڑھ لیں، ادروائز آپ کا سننا کافی ہے۔ اور ایون اگر آپ فاتحہ کے بعد بھی شامل ہوئے ہیں تب بھی آپ کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے فاتحہ خلف الامام کے نام سے، جس میں نے بتایا کہ اہل حدیث اور حنفی دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں۔ اہل حدیث نے بھی بہت غلو کیا اس مسئلے کے اندر، اور امت میں صرف ایک بندہ ہے اس کا موقف ہے اہل حدیث والا، باقی پوری امت کا موقف اس کے خلاف ہے، اور وہ ہے امام بخاری۔ امام بخاری سے پہلے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اتنا سخت موقف اڈاپٹ کیا ہو
امام کے پیچھے فاتحہ کے مسئلے میں، لیکن انہوں نے بھی انصاف کیا ہے. انہوں نے جو جز القراء لکھی ہے اس کا سٹارٹ ہی انہوں نے اس سے کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنا کرو متوجہ ہو کر تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جبکہ حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے خاموشی اختیار کرو، حدیث کہتی ہے پڑھو، تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ پڑھیں گے سختوں میں، امام وقفہ کرے گا اس وقفے میں پڑھیں گے. یہ اہل حدیث جس طرح پڑھ رہے ہیں نا کہ امام بھی پڑھ رہے ہیں اور پیرلل میں وہ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے. اور اس میں وہ سہارا لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے اقرا بہا فی نفسک، کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کے سختوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. حضرت ابو ہریرہ نے کبھی نہیں کہا کہ جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات کے دوران بھی آپ نے قرات کرنی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جس سے بات واضح ہے کہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقہ کار ہی پر نماز پڑھتے تھے، مگر آج ہم بس مسلک یا فرقے کو دیکھیں تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. یہ خرابی پیدا کب ہوئی؟ جب آپ نے کتابوں کو چھوڑ کے بابوں کو ماننا شروع کیا اور آپ نے بابوں کو پوچھنا چھوڑ دیا کہ دسو کتنے لکھے آجے. میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ لوگوں کو علماء سے متنفر کروا رہا ہے. علماء سے متنفر نہیں کروا رہا، علماء اپنے آپ سے متنفر کروا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے جا کے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور جب علماء سے جا کے پوچھتے ہیں نا تو علماء کو تو جواب نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یار علماء کی عزت نہیں کی جا رہی. شکر کریں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. ابھی تک تو آپ سے کوئی پوچھتے ہی نہیں تھا، آپ جمعے کے خطبے میں جو مرضی بیان کر دیں. ایون جس خطبے میں آپ یہ بیان کرتے تھے نا کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا ہے، اس خطبے کے بعد بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے پوچھے کہ حضرت آپ تو 4 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے، آج ہونڈا سیوک آپ کے نیچے کہاں سے آ گئی ہے. جائیں اسلام آباد میں دیکھ لیں، آپ درجنوں آپ کو علماء ملیں گے جو آج سے 10 سال پہلے ان کے پاس سائیکل تھی. آج آپ ان کا تکبر اور کر و فر دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ پولیٹیشینز اور ریاستی اداروں کے لوگ، ان کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے. ان کی تو عزت اس وقت تک ہے جب تک یہ ان ہے، اور مولوی مرتے دم تک، بلکہ میت کے اوپر بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسے گھور کے ہی نہ دیکھ لے اندر سے. آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سینئر ہوتے ہیں تو کس طرح غصے میں رہتے ہیں ہر وقت. جو مولوی آپ کو غصے میں نظر آئے تو آپ سمجھ لیں غصے میں اس لیے ہے کہ کوئی اس کو پوچھ نہ لے. جب آپ غصے میں ہوں گے تو کس طرح کو پوچھے گا آپ سے، اور باقی تو نزدیک ہی نہیں لگنے دیتے. کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور پروفٹ لاس اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں جی، کرنٹ اکاؤنٹ بلی روسٹ ہے اور پروفٹ لاس اکاؤنٹ کتا روسٹ ہے. تو بلی روسٹ مجبوراً کبھی کھانی پڑ جائے آپ کو تو وہ علیحدہ بات ہے. تو اب تو مسئلہ حال ہے، آپ اسلامک بینک جو ہیں جو پیور اسلامی بینک ہیں ان میں اکاؤنٹ کھلوا لیں. باقی ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنٹ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہے. نان اسلامی بینک جو سیونگ اکاؤنٹ پر پیسے دیتے ہیں سود ہے، ان کے مطابق سود کے زمرے میں نہیں آتا، ظاہر ہے انہوں نے تو یہی کہنا ہے. اسلامک بینک والے جو کر رہے ہیں وہ پروفٹ درست ہے. میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، میں نے ان کی اینول رپورٹس پڑھی ہیں، پوری تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ جو اسلامک بینک ہیں وہ منی اگینسٹ گڈس کے مطابق چل رہے ہیں. اب کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں دونوں ایک طرح ہیں، تو وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ سود اور کاروبار دونوں ایک طرح ہیں. سورہ بقرہ میں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو کہنے کو تو ایک بات ہی لگ رہی ہے کہ وہ بھی پروفٹ دے رہے ہیں. سر بہت فرق ہے. اسلامک بینک والے منی اگینسٹ گڈس کرتے ہیں، آپ کو وہ پرسنل لون نہیں دیں گے پیسے کے بدلے پیسہ. آپ جائیں لے کے بتائیں مجھے، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مکان لینا ہے، زمین آپ کی ہوگی، کنسٹرکشن ہم کروائیں گے اور اسی ریشو پروپورشن سے ہم مالک ہوں گے. پھر جب تک آپ ہمارا قرضہ نہیں اتارتے اتنی دیر تک جتنے حصے کے ہم مالک ہیں ہم اس کا ہمیں کرایہ دیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ اس کے مالک بنتے جائیں گے اور یوں یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. میری یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر، سود کے اوپر، قسطوں پہ کاروبار، وہ آپ دیکھیں. پچھلے دنوں نہیں، اب تو خیر کچھ سال ہی گزر چکے ہیں، کراچی ایئرپورٹ کی توسیع ہونی تھی تو عام بینکوں کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں تھا، تو اسلامک بینک والوں سے گورنمنٹ نے ادھار مانگا 6 ارب روپیہ پاکستانی. انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے، اس کے بدلے جو آپ دیں گے وہ تو سود ہوگا. تو انہوں نے کہا کیا حل ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ جو آپ نے خریدنی ہے نا چیز وہ ہمیں بتائیں، وہ ہم خریدیں گے، پھر آپ ہم سے قسطوں میں لے لیں. مثلا 6 ارب روپے کی مشینری تھی یا انفراسٹرکچر تھی، وہ انہوں نے خریدی تو 6.25 یا 6.5 ارب روپے میں حکومت نے قسطیں دے کے ان سے وہ خرید لی. پیسہ نہیں دیا انہوں نے. لیکن یہی عام بینک کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں لو جی لو 14% دے ہوتے ہیں، لو 20% دے ہوتے ہیں. تو سر خدا کے لیے آپ اس طرح ان کو برابر نہ کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب یا باقی علماء بڑی خوف خدا رکھنے والے ہیں، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، اور میں صرف ان کے کرنے کے اوپر نہیں اعتماد کر رہا، پوری تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں.
ابھی بھی کچھ قباحتیں ہیں، آپ 90% کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایڈریس کر لی ہیں، لیکن کچھ قباحتیں وہ ایڈریس کر نہیں سکتے نا، کیا کریں؟ مثلا جس طرح کائبر ریٹ ہے، کراچی انٹر شادی کیا ہے کائبر، کراچی انٹر بینک پروفٹ آفر ریٹ. اب یہ ریٹ تو نکالنا ہے اسٹیٹ بینک نے، تو اسلامک بینک کو اپنے سروائیول کے لیے آلموسٹ اس کے قریب تو ویلیو رکھنی پڑے گی. دوسرا، جب آپ بینک کا ادھار واپس کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو پینلٹی خود چارج نہیں کرتا، بلکہ وہ چیریٹی فنڈ میں چارج ہوتی ہے. عام بینک تو آپ کو چارج کرتے ہیں، اور اس میں بھی ریلیکسیشن بھی وہ دے دیتے ہیں تھوڑی بہت. تو یہ کچھ باتیں وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. بہرحال یہ کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اب تو اس ٹائم پاکستان کا تقریباً 21% پیسہ اسلامک بینک میں شفٹ ہو چکا ہے. فیصل بینک تو پورا اسلامک ہو رہا ہے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا، کیونکہ لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے. ابھی بھی پاکستان میں 70% سے زیادہ لوگ ہیں جو بینک یوز ہی نہیں کرتے، انہوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے. باقاعدہ سروے ہوئے ہیں سود کی وجہ سے. حالانکہ ایپ بے نمازی ہیں، لیکن سود کو بڑا انہوں نے ایک بڑا گناہ سمجھا. جس طرح آپ شرابیوں سے بھی پوچھیں نا، خنزیر وہ کہیں گے نہیں ہوتے رام ہے، انہوں کو جنہیں خنزیر نو رام کیتا ہے انہیں شراب نو بھی رام کیتا ہے. احادیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہے، جبکہ اردو میں احادیث کے ترجمے میں آلہ بھی لکھا جاتا ہے؟ احادیث میں نبی علیہ السلام سے تو یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محدثین نے لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو درود ثابت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ نے کیا. تو عیسیٰ ابن مریم کی تو آگے اولاد ہوئی بھی نہیں نا، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. آل کے ساتھ دروشی بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں آیا کہ سلام پڑھو، تو سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں؟ اب حضور نے آگے سے نہیں کہا بھئی قرآن میں تو صرف مجھ پہ درود پڑھنے کی بات آئی ہے تو تم میرے اہل بیت کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام اور اہل بیت ایک ہی آرگینک ہول ہے، محمد اور آل محمد. کیوں؟ پہلے اللہ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سارے جہان والوں پر حضرت یعقوب کی اولاد کو اللہ نے فضیلت دی تھی، تو محمد رسول اللہ کی اولاد کو سارے جہان والوں پہ فضیلت نہیں ہوگی؟ محمد اور آل محمد. تو صحابہ کو پتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں. تو آپ نے پھر درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں الگ سے حدیث ہے سنن نسائی کے اندر. یہ لفظ نسائی بھی درست ہے، زیر سے اور زبر سے بھی درست ہے، دونوں پروننسیشن اس کی چلتی ہیں، سنن نسائی سنن نسائی. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، زید ابن خارجہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا. تو یہ بھی پرفیکٹ درود ہے. میں بھی درود شریف یہ والا ہی پڑھتا ہوں، یہ مختصر بھی ہے، خصوصاً جمعے کے دن پڑھنا چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی تو کیا اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یعنی جمعے والے دن اسپیشلی رسول اللہ کی بارگاہ میں دروشی پیش ہوتا ہے. جو دروشی پڑھنے والے ہیں کم از کم 100 دفعہ تو دروشی پڑھیں نا جی. وہ مجموع زوائد کے اندر حدیث موجود ہے نا کہ جو شخص 100 دفعہ دروشی پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور مجموع زوائد میں ایک اور حدیث ہے کہ جو صبح شام 10 دفعہ دروشی پڑھ لے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو دروشی پورا ہی لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ رسول اللہ کو پسندیدہ ہے، افضل یہی ہے. میری کوئی 5-6 سال پرانی کی جو ویڈیوز ہیں اس میں تو میں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتا تھا. پھر مجھے ایک بھائی نے سعودی عرب سے کال کی تو وہ کہنے لگے آپ آلہ ہی بھی ساتھ لگایا کریں، نبی علیہ السلام کو یہ پسندیدہ ہے. پھر میں نے اس کے بعد سے شروع کیا. اہل تشیع کے ہاں تو اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، سنی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں. ایون دیکھ لیں کہ بریلویوں میں بھی آپ کو الیاس قادری صاحب نظر آئیں گے نا تو وہ بہت دروشی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بھی آلہ ہی کے بغیر ہی پڑھتے ہیں. سمجھ لیں ایک ٹرینڈ کے طور پہ ہی وہ ایک معاملہ چلا ہوا ہے نا، اس لیے غلط ہے.
حضرت حسین علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جب کربلا ہوا تو ان کی عمر 56 سال تھی. ہمیں ان کے درمیان والی زندگی کا اتنا کیوں نہیں معلوم؟ اگر آپ کہیں روزانہ کی ایک زندگی کے معمولات، وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی اتنی تفصیل کے ساتھ. یار اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے یار، بند کرو یار. یہ تو سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. مجھے تو پنکھے بھی بند کروا دینے چاہیے ان کے. اتنا نہ نازک بناؤ، تو پہ اتنا نہیں بیٹھے. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی ساری اس طرح ڈیٹیلز تو نہیں ہے، اوور آل موٹی موٹی باتیں پتہ ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں اگر 63 سالہ زندگی میں ایک دن کی بھی بایوگرافی لکھی جائے تو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو مل جاتی ہیں، تفصیلات ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بت پرست ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے مطابق حضور کے اجداد میں کسی نے شرک نہیں کیا. دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر آیا ہے کہ وہ کافر تھے. صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ قیامت والے دن بھی ان کو پیش کیا جائے گا. لیکن المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن کئی اہل سنت کے ائمہ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے ان کا نام تارخ تھا، اور ان کے جو باپ تھے ان کا نام آزر تھا. باپ سے مراد چچا، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. قرآن میں بھی مثال موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ میں حضرت اسماعیل کو بھی ذکر کیا، حالانکہ آپ اسماعیل کی اولاد نہیں ہیں، آپ اسحاق کی اولاد ہیں علیہم السلام اجمعین. اس لیے اس کو زیادہ یعنی وہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بال مولانا اسحاق صاحب نے اس پہ ایک پھکی دی ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل سنت کے بڑے ائمہ کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ کافر تھے، تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ پیغمبر کی جو اولاد ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پیغمبر سے پیدا ہوئی ہے نا، اس کے جسم کا حصہ ہے. اگر وہ کافر ہو سکتی ہے تو پیغمبر جس کے جسم کا حصہ ہے اس کا کافر ہونا چھوٹی بات ہے. یہ پھکی والا جواب ہے. حضرت نوح کی اپنی اولاد قرآن میں آیا کہ ان کا بیٹا کافر تھا، وہ تو ان کے جسم کا ٹکڑا تھا نا. بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو حضرت نوح کی اولاد ان کے جسم کا حصہ تھی، وہ کافر نکلی. اور اللہ نے اتنا غصے کا اظہار کیا، قرآن میں فرمایا یہ تیرے اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے. حالانکہ اہل بیت میں تھا، بیگوٹن سان تھا، لیکن اللہ نے کہا اس کے کرتوت ایسے نہیں ہیں. تو اس سے ان سیدوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو سوٹے لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں عزیز سیدہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اگر عمل 3rd کلاس ہے، نسب 1st کلاس بھی ہونا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر نسب 1st کلاس ہے، عمل بھی 1st کلاس ہے، پھر سارے 1st کلاس میں وہ اوپر چلا جائے گا. پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جامعہ ترمذی مسند احمد، اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہم نسبت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چھڑی نسبتاں نہ ہوں، چھڑی نسبتاں، کرتوت کوئی نہیں صحیح. حضرت امام مالک کا طریقہ نماز بتا دیں. امام مالک کے بارے میں جو المدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی کتاب مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں باقی لوگ تو اختلاف کرتے ہیں لیکن مالکی تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس میں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں صرف نفلی نمازوں میں اگر کوئی تھک جائے تو اسے ہاتھ باندھنے کی اجازت دیتا ہوں اگر اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہو. رہ گئی فرض نماز، وہ کہتے ہیں اس میں میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. الموطا امام مالک میں امام مالک ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، لیکن جو ہاتھ چھوڑنے والے ہیں اسے منسوخ سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے ماڈریٹ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طریقے سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی. اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. تو میں تو دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اب کچھ عرصے سے تو میں تقریباً ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھ رہا ہوں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 43 ایئرز میری ایج ہو چکی ہے، تو اس میں سے 42.5 سال تو میں نے ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھی ہے. اس میں چلیں بچپن کے 5-7 سال نکال دیں، تو جب سے اور سنبھالا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب کچھ 40 سال تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے، تو اس سے اگلی 40 سال بھی باندھ کے پڑھ رہے ہیں. جماعت میں قرات کے دوران شامل ہونے پر فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں، بس صرف سنیں. قمیض کے بٹن حالت نماز میں بند کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہیں. یہ کوئی شریفوں کا طریقہ نہیں ہے کہ آستینیں اوپر چڑھی ہوں اور یہ آپ نے اس طرح گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہوں. نہیں، نارمل پوزیشن میں آئیں آپ، جو آپ کی نارمل حالت ہے، جو ایک ڈیسنٹ حالت ہے اس میں ہونا چاہیے. کیجول کپڑوں میں بھی نماز نہ پڑھیں، اور یہ تنکے کی ٹوپیوں میں بھی نماز نہ پڑھیں. پلاسٹک کی ٹوپیاں جو کہ فقیروں کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کے لیے ہونی چاہیے، ان میں بھی نماز نہ پڑھیں. ٹوپی آپ رکھیں اپنے پاس، جالی والی ٹوپی رکھیں، دوسری سخت والی ٹوپی رکھیں، ورنہ مرد کی ننگے سر نماز درست ہے، عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جو عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دے سکتے، برائے مہربانی بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز. اور دوسرا ختم شریف تو ویسے ہی خود ہی شریف بنا ہوا ہے، سال ثواب
تو ثابت ہے، لیکن ختم شریف کے ساتھ نہیں، ویسے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، میت کی طرف سے صدقہ کریں۔ رہ گیا نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کرنا، تو اس کے بارے میں اہل حدیث ان کی کوئی ضد نہیں ہے اپنی ذاتی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر نے کہا ہے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے حضور متوجہ ہوتے تھے اپنے نبی کے وسیلے سے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چونکہ اب ڈائریکٹ حضور سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو حضرت عمر وسیلے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ رسول اللہ سے دعا کروانا، تو وہ قبر پہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر حضور کے قریبی ساتھی اور حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے تھے۔ تو یہ جو اہل حدیث نے عقیدہ اپنایا ہوا ہے، یہ حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے، ورنہ تو وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ پہ یا اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلہ ان کو ساتھ لے کے آتے تھے، اب ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں، ان کے صدقے بارش نازل فرما دے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے وسیلے کو نبی الاسلام کے جائز سمجھا، تو کچھ احادیث ایسی ہیں، جس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور ابن ماجہ نے اس کے ساتھ لکھا یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ لوٹا دے۔ آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے، تو کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں، ان کو پتا جنت تو ویسے ہی ہے، ان کے لیے تھی واقعی، وہ خالی خولی نہیں تھے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اس کی جزا نہیں ہے۔ ہاں نابینوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت ملے گی۔ حضور نے کہا وضو کرو، 2 نفل پڑھوائے، اس کے بعد کہا کہ دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ بس یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو اس میں تو حضور سامنے موجود ہے، دعا کروائی، اور وہ دیکھیں دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ تو وہی عقیدہ جو حضرت عمر کا ہے، لیکن اس کی ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، اور امام طبرانی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ معجم کے اندر 3 معجم لکھی ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط، اور امام طبرانی اب کچھ چھوٹے بندے تو نہیں ہیں، امام بیہقی کے استاد ہیں امام حاکم کے استاد ہیں امام طبرانی، اور 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، شروع کے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ اس روایت کے آگے ایک اور حصہ لے کے آئے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص مقروض تھا یا کوئی اس کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی حاجت تھی، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا تو حضرت عثمان نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ آیا تو انہوں نے کہا تمہیں میں ایک دعا سکھاتا ہوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہی دعا جو ہے نا اس کو سکھائی۔ اب حضور کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ سمجھ لیں کم از کم بھی 15 سال تو گزر چکے ہوں گے حضرت عثمان کے دور میں، تو انہوں نے وہی دعا مانگی اور اس کی حاجت اللہ نے پوری کر دی۔ اس حدیث کے تحت امام طبرانی اور اہل سنت کے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ حضور کی وفات کے بعد بھی کوئی اگر پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یا علم الغیب والا عقیدہ جو خود سے بنائے ہوئے انہوں نے، ایک تو وہ ہے جو واقعی موجود ہے، ایک جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی کر لیتا ہے، تو یہ کوئی یعنی بدعقیدگی والا مسئلہ نہیں ہے۔ میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے۔ کیا علی بھائی کیا سارے اہل حدیث یزید کے حق میں ہیں؟ آج کل کے تو عموماً ہیں، پہلے تو سارے خلاف تھے، سعودی عرب کے پیسہ لگانے کی وجہ سے یہ حق میں ہوئے ہیں، لیکن اب ہماری ویڈیوز کے بعد دوبارہ سے اب وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یزید کو جو مرضی کہہ لو، یزید کے ابا جی کا نام نہ لیں، تو یہ کم از کم فائدہ ہو گیا۔ یہ پچھلے دنوں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پچھلی محرم میں وہ میرے یزید والا، وہ چند لوگ تھے، اس کو بھی کنڈیم کر دیا۔ ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف امام کی اتباع، کون سا مسئلہ ضروری ہے؟ اب پتہ نہیں اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ سنت ہی ضروری ہے جی، امام کی اتباع ہوگی سنت کے دائرے میں۔ اگر امام رفع یدین نہیں کر رہا تو آپ نے تو امام کے پیچھے سنت نہیں چھوڑنی ہے۔ اس میں میری پھکی لے لیں، کیا حنفی یہ کہتے ہیں اپنی پبلک کو کہ جب حج و عمرے کے لیے جاؤ تو امام کعبہ کی اتباع کرو اور آمین اونچی کہو اور رفع یدین شروع کر دو؟ کہتے ہیں؟ بتائیں۔ تو پھر آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ حنفی امام کے پیچھے رفع یدین نہ کریں؟ جو کام آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ کام کیا اسکالرشپ کے پیسوں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ جناب اگر اسکالرشپ آپ کے پاس اتنی زیادہ رقم میں ہے کہ اس پہ مہینہ بھی گزرتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو زکوٰۃ بنے گی، اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی رقم ہے تو وہ آپ خود زکوٰۃ لے رہے ہیں تو لیتے رہیں، دینی کہاں سے؟ میں ایک مجسمہ ساز ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں مجسمہ سازی کی اجازت ہے؟ صرف وہ مجسمہ آپ بنا سکتے ہیں جو جاندار کا نہ ہو۔ وہ تو قرآن میں بھی آیا نا کہ
جنات حضرت سلیمان کے حکم سے مجسمے بناتے تھے، تماثیل بناتے تھے ان کے لیے، پیڑوں کی تصویریں بنائیں، پہاڑوں کی بنائیں مجسمے، انسانوں کے نہ بنائے، کیونکہ انسانوں کے مجسمے تعظیم کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مجسمہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام رسول اللہ کا ایک مجسمہ بنا لیتے۔ تصویر کی بھی ممانعت اسی وجہ سے تھی، لیکن تصویر کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تصویر تعظیم کے لیے اب یوز نہیں ہوتی، سوائے وہ تصویریں جو گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں کسی نے بزرگوں کی۔ عام تصویر کون اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ ڈھیلا ہے، وہ آپ آئینے پہ قیاس کریں گے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آئینہ دیکھتے تو آپ کو شکل مبارک نظر آتی تھی نا، اندر تصویر تو تھی، تو عکس بالکل درست ہے۔ لیکن مجسمہ جب فزیکلی بنے گا تو کہیں، جس طرح صدام حسین نے پورے عراق پہ اپنے مجسمے لگائے ہوئے تھے، کس لیے؟ احترام کے لیے۔ اس طرح کی کوئی تصویر بھی لگائے نا، وہ حرام ہے۔ آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی تصویریں انہوں نے لکھ کے لگائی ہوتی ہیں، بڑی بنا کے، اور نیچے بڑے وہ سلوگنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تعظیم والی تصویریں حرام ہیں۔ لیکن مولوی دیکھیں، پہلے تصویر کو حرام کہتے تھے، اب واجب سمجھتے ہیں۔ مسجدوں میں مولویوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں تصویروں کے ساتھ، ایسے عجیب و غریب پوز بنا بنا کے۔ کیوں؟ اب اتنی جائز ہوئی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جائز ہو گئی ہے، واجب ہوگی۔ قرآن میں مجسمہ سازی کا کوئی ذکر نہیں ہے جی، میں نے بتا دیا نا، ہے ذکر، لیکن وہ مجسمے اور ہیں۔ جو وہی نبی علیہ السلام پر آتی تھی وہ آیات کی صورت میں قرآن میں شامل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے وہ اللہ کا علم ہے یا نبی علیہ السلام کا؟ سارا علم اللہ ہی کا ہے۔ نبی علیہ السلام کو غیبی خبریں دی جاتی تھی، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ نبی کا ہی علم الغیب شمار ہوگا، کیونکہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دیتا ہے ہمارے لحاظ سے تو آج بھی غیب ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہری باتوں کا بھی۔ اللہ عالم الغیب ہے، تو ظاہری باتیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اب چھپی ہوئی باتوں کا اللہ جاننے والا ہے، ہمارے ریفرنس سے ہمارے لیے علم الغیب ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی اللہ کے چونکہ علم میں آ گئے لہٰذا علم الغیب نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس بھی نعوذ باللہ علم الغیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بھی علم میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ریفرنس سے علم الغیب ہی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں نہیں۔ مثلا جنت دوزخ آپ نے دیکھی، عذاب قبر آپ نے دیکھا، تو ہم اس کو حضور کا علم غیب ہی کہیں گے، آپ غیبی خبر کہہ لیں، وہ غیب تو ہے۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران 179۔ اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ۔ علی بھائی، ہماری پرورش ایک بریلوی علاقے میں ہوئی، اس لیے نماز رفع دین کے بغیر پڑھنے کی عادت ہے، اب شروع ہے کیا ہے لیکن اکثر اوقات بھول جاتا ہوں، بس آہستہ آہستہ چل پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں، رفع الدین اس پہ کوئی نہیں بنتا، سجدہ صاحب اگر چھوٹ جائے تو۔ سر میرا نکاح ہو چکا ہے اور باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی، کیا میں ہونے والی بیگم سے فون پہ بات کر سکتا ہوں؟ جی فون تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ کیا مذہب ایک دیوانے کا خواب ہے یا حقیقت ہے؟ اب یہ تو ایک پورا ایک سمجھ لیں ایک پوری ڈاکٹرن ہے، کوئی جناب دیوانے کا خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لیں۔ مذہب نہ ہو تو انسان اپنی خوشی اور غمی کے اندر سٹیبل ہی نہیں رہ سکتا، کڑ کڑ کے مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف تمہاری جانوں میں یا زمینوں آسمان میں کوئی بھی نازل ہوتی ہے تو ہم نے اس کی پیدائش سے پہلے اس سے اپنے پاس لکھ لیا ہے، تاکہ جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو تم سے جاتی رہے اس پہ افسوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو یہ مذہب ایک حقیقت ہے، باقی اگر کسی نے نہیں ماننی تو مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا۔ پرپز آف لائف تو آپ کے سامنے ہے، باقی اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں، میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کا جواب دیا، دا گاڈ ڈیلوژن کا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ رکوع میں ملنے سے حرکت ملتی ہے نہیں، آپ نے کہا کہ ملا لیں لیکن میرے نزدیک نہیں ملتی، آپ کے نزدیک نہیں ملتی تو سر نہ آپ شمار کریں، آپ دادا سے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ امت کی اکثریت کا موقف ہے رکوع میں حرکت مل جاتی ہے، سوائے امام بخاری کے۔ خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا احکام ہے؟ خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ جو مدنی چینل پہ یا باقی چینلز پہ پروگرام لگ رہے ہیں نا، کچھ تو تعبیرات وہ صحیح بتا دیتے ہیں، باقی تو وہ کہانیاں ہیں۔ وہ ابن سیرین کی جو کتاب ہے کتاب الرؤیا، وہ بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے صحابہ کرام میں اور پوچھتے تھے آج کسی کو کوئی خواب آیا، پھر آپ علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ ٹوٹے ہوئے ستارے کو دیکھ کر دعا کرنے کے بارے میں کیا احکام ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ یہ ہماری نشانی ہے، کوئی صحیح سند سے دعا میرے علم میں نہیں ہے جی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نو مسلم اگر صحیح العقیدہ پر آنے کے لیے سوال کرے تو کیا کہیں؟ آپ کہیں جی خدا کر کے، خدا کا نام لے کے قرآن پڑھیں اور جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مانیں، مولویوں کے ٹائنا اس کو چڑھائیں آپ نیو مسلم کو۔ ویسے جب آپ قرآن دیں گے اور وہ آپ سے آگے سے یہ پوچھ لے
کہ آپ نے بھی یہی کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے. تسی کہنا تو پہلے آپ بھی پڑھ لو. فاتحہ کے بعد جماعت میں شامل ہوں تو رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی کاؤنٹ. اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. مجھے غزل اور شعر و شاعری کا بہت شوق ہے ماشاءاللہ. شادی بیاہ اور دیگر جگہوں پر ہم کسی حد تک گانا یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. گانا تو شادی کے موقع پہ جائز ہے لیکن مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. وہ صحیح بخاری میں ہے نا, حضرت عائشہ کو حضور نے کہا تھا گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی جب ایک شادی تھی انصار کی. اس پہ میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. گانا فی نفسی کو بری چیز نہیں اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو, بےہودہ قسم کا میوزک نہ ہو, بس لائٹ سا میوزک ہو, اور شادی بیاہ کا موقع ہو, عورتیں عورتوں میں مرد مرد میں, اور ویڈیو بھی نہ بنے کہ باہر نکل جائے اور آپ نے دیکھا وہ گلگت میں قتل و غارت ہو گیا تھا اس کی بنیاد پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں. میرے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دعا کے لیے کہتا ہے. میرے خیال میں اپنی طرف سے بولا جاتا ہے. نہیں جی, آپ کا خیال بالکل غلط ہے. جمعے والے دن آتے ہی وہ ہیں جو دعا کروانے آتے ہیں. واقعی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ان کو کروانے دیں, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جمعے کے موقع پہ غیر مسلم ممالک میں ہوٹل میں جو گوشت وغیرہ ملتا ہے کوئی پتہ نہیں وہ حلال ہے تو نہ کھائیں بھائی. مسلمان ہوٹلوں پہ کھائیں. ہاں جی, آپ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ لوگ مسجد کے اندر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں, کچھ لوگ مسجد کے باہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. اچھا, دعا نہیں لکھا ہوا, مانگتے ہیں. اچھا, یعنی وہ فقیر تو دے سکتے ہیں. آپ مسجد کے اندر بھی فقیر کو دے سکتے ہیں, باہر بھی دے سکتے ہیں, جائز ہے. میرا اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کو پیسہ دینے کے بجائے ان کی ضرورت پوری کریں آپ, تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے. جو کرایہ مانگنے والے ہیں ان کو پھر ٹکٹ دیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں بھائی آؤ, کدھر جانا ہے, وہ کہتے ہیں فلاں جگہ آؤ جی, بس پہ بٹھا دیتے ہیں آپ کو. بس پہ بٹھا کے کنڈکٹر کے ہاتھ میں کرایہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ آگے اترا نا کرایہ تیرا, اینو نہیں واپس کرنا. تو کنڈکٹر تو واقعی حقدار ہوتا ہے نا. ہمارے لوگ 1-1 لاکھ کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں اور وہ چاپلوس قسم کے سیلز مین 10,000 چیز 15,000 کی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں, 18 کہہ کے 15 کی, اور وہاں وہ خوش ہو کے باہر نکلتی ہیں. اور باہر جھگڑا کس بات پہ کر رہی ہوتی ہیں وہ عورتیں کہ وہ چنگچی اور رکشے والا کہتا ہے کہ 60 روپے لوں گا, تو کہتی ہیں میں تو 40 دیں گی. تے اندر 40-100 فالتو دے آئی ہوندی ہے, اور جو بیچارہ اتنی محنت کر کے کمائی کر رہا ہے اس کو نہیں وہ دیتی. اور پاس سے ایک فقیر گزرتا ہے نا اور وہ دعا دے دیتا ہے, اور وہ تو فقیر تو بڑے شعار ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ شادی کی شاپنگ ہے, کس چیز کی ہے. اس دے صاحب دی دعا فٹ کرتا ہے, انہوں کٹا 20 روپے انہوں دے دینی ہے, لیکن اس کو 40 سے 60 نہیں کرنی ہے. حیا کریں عورتیں بھی. میں نے 3 طریقے سے نماز جنازہ پڑھی ہے سعودی عرب میں. امام خاموشی سے ایک طرف سلام, بس یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. امام قرات اونچی آواز میں کرے تب بھی درست ہے جی. دونوں طرف سلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے, صحابہ سے ثابت نہیں, تابعین سے ثابت ہے. البتہ ایک طرف ہی سنت ہے. اونچی آواز میں بھی سنت ہے, آہستہ آواز میں بھی سنت ہے. سنن نسائی میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا عمومی عمل آہستہ آواز میں نماز جنازہ تھا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جنازے میں, فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے. تو دونوں طریقے سنت ہے. اہل سنت کے پیچھے امام خاموشی سے, اور دونوں طرف والا ٹھیک نہیں ہے, خاموشی والا ٹھیک ہے, ایک طرف ہونا چاہیے. جو لوگ بدعت کا رد کرتے ہیں وہ لوگ بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں, کیوں؟ کبھی کبھار تو مانگ سکتے ہیں نا وسیلے کے طور پر, روٹین میں نہ مانگیے. اب دیکھ لیں مولانا مودودی کی باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے چڑھائی ہے اگلے دنوں یوٹیوب پہ, جس میں ان سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے, یہ علماء نے بعد میں شروع کیا ہے, تو یہ ہے تو خلاف سنت ہے. کبھی کبھار کر لیں, عموماً نہ کریں. لیکن جماعت اسلامی کی ساری مسجدوں میں ہوتی ہے, اور مودودی صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. مودودی صاحب تو اب بری ہو گئے نا. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اس دعا کے لیے وہ کہتے ہیں دعا, حالانکہ وہ دعا میں صرف 1-2 سنت دعائیں ہوتی ہیں, باقی تو ساری وہ عجیب و غریب دعائیں ہیں. تو دعا فرض نماز کے بعد اپنی اپنی مانگے نا, جو بے شک اکیلے میں ہاتھ اٹھا کے مانگے. یہ سنت اذکار جو گرین کارڈ ہمارا کم از کم 17 اذکار اس پہ لکھے, میں فرض نماز کے بعد کے وہ پڑھے. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حرام ہے جی حلالہ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. ایک حلالہ ہے جو آٹومیٹکلی ہو جائے, کہ کوئی عورت نے طلاق لی, پھر دوسری جگہ شادی کی اور وہ خامن فوت ہو گیا, یا آٹومیٹکلی کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی, اب وہ پہلے خامن کی طرف آ سکتی ہے بشرطے کہ نبھ سکے. یہ ہے شرعی حلالہ. پری پلان حلالہ حرام ہے, ایون حنفیوں کے نزدیک بھی حرام ہے. لیکن حلالہ نکالنے والے سارے مولوی ہوتے بریلوی دیوبندی ہیں, حنفی. طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کے لیے حلالہ شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے. اگر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہے, رہ گئی 3 طلاق, تو اس کے بعد تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اور طریقہ کوئی بھی نہیں طریقہ جی. السلام علیکم. علی بھائی آج کل کی شادیاں دیکھ کر یہ لگتا ہے شادیاں کم اور ناچ گانے کے اڈے زیادہ ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ شادی کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں. میری شادی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, طریقے کوئی نہیں ہے جی. یہ کلچرل چیز ہے. یہ جو
یعنی یہ مہندی کی رسم اگر ہوتی ہے، اگر کچھ بچیاں اکٹھی ہو کے ایک بچی کو مہندی لگا لیتی ہیں تو اس میں شرعی کا بات تو کوئی نہیں ہے. اسلام نے اسے کلچرل اس کے اوپر چھوڑا ہے. صرف یہ کہ حرام کام نہ ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. اب مرد کے ہاتھ پہ تو مہندی نہیں لگائی جائے گی کیونکہ مرد تو نہیں مہندی لگائیں گے، عورت کے ہاتھ پہ لگتی ہے. یا ایسی کوئی رسم نہ ہو جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو، جیسے دودھ پلانے والی اور خام خواہ عورتیں آ کے مردوں کو روک لیتی ہیں، یہ تو ویسے ہی حرام ہے. تو بس اسلام میں شادی کی کوئی اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں ہے، صرف نکاح ہے اور اس کے بعد رخصتی ہے. اس میں جو آپ کی اپنے علاقے کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کریں. بس صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو حرام ہو، وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ مسجد میں شادی ہونی چاہیے، کوئی ضروری نہیں. نبی علیہ السلام کی کوئی ساری شادی مسجد میں تو نہیں نکاح ہوئے ہیں، تو لوگوں میں مشہور ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر میں مطلب سادات سے کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ پینڈو، میں پینڈو ہوں، کہیں گے کنجوس ہے. تو ان لوگوں کو کہنے دیں، لوگوں کی زبانیں کون روک سکتا ہے. موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے ایک نازک دور ہے. امت کا شرارہ بکھر چکا ہے، اتحاد کی بہت ضرورت ہے. یقیناً آپ کی تعلیمات بھی اس حوالے سے ہیں، مگر کیا دوسرے فرقوں کو ٹارگٹ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت جڑ سکتی؟ بالکل جی، یہ جڑے گی اسی طریقے سے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے فرقوں کی غلط چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے. مجھے بتائیں، آپ کہیں گے جی فلاں جگہ پہ ہم نے صفائی کرنی ہے لیکن وہاں سے گندگی کے ڈھیر نہیں اٹھانے، تو صفائی ہو سکتی ہے؟ وہ ساری بو کس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے؟ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے. آپ کہنے جی یہ گندگی کے ڈھیر ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے ہیں، شروع تو چلتے آ رہے ہیں، آج تک کسی کے دماغ نہیں آیا کہ نالا جڑا ہے صفائی کروائی جائے یا نالے کا رخ چینج کر دیا جائے. یہ ہو نہیں سکتا، اور قرآن نے یہی کیا ہے. قرآن جو یہ کہتا ہے نا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو آگے بھی پڑھو نا، اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. کیا قرآن نے کہیں یہ کہا ہے کہ ہم غلط عقیدوں میں اکٹھے ہو جائیں؟ یہ شرک کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ساتھ ہی آیا ہے اللہ نعبد الا اللہ، اور پھر ساتھ کہا ہم ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اللہ کو چھوڑ کر. تو بابوں کی نفی بھی ساتھ آئی ہے. اگر اسلام صرف امر بالمعروف ہوتا نا تو آپ کی بات درست ہے. اسلام تو نہیں عن المنکر بھی ہے، برائی سے بھی روکنا. تو جب تک بابے نہیں مرتے نا جی، وہ بابے جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے، امت کٹھی نہیں ہوگی. ہم نے کٹھی کر دی ہے. مجھے بتائیں اس پلیٹ فارم کے علاوہ دنیا میں کوئی پلیٹ فارم ہے کسی بھی مذہب کا، اسلام کے علاوہ بھی، جہاں پہ سارے مکاتبے فکر کے لوگ کٹھے ہوتے ہوں، ان کے اپنے فرقوں کے، اور کہتے ہو گل ٹھیک کر رہا ہے، سانو بھی رگڑا لا رہا ہے لیکن گل ٹھیک کر رہا ہے؟ تو اتحاد امت تو کروائی ہم نے. اور دوسری طرف دیکھیں کیسا اتحاد ہوا ہے، اہل حدیثوں کے حق میں بریلوی کلپ چڑھا رہے ہیں، بریلویوں کے حق میں اہل حدیث کلپ چڑھا رہے ہیں. ادھر بھی اتحاد کرا دیا. اور کنا کرائیے اتحاد؟ اس تو موٹا اتحاد آج تک ہوا سی، اتنا موٹا اتحاد ہے وہ پھٹن والا ہے. باقی میرا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ وہ ایک انٹرویو ہے، 20 کوسچنز میرے، اس میں نے سارے سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں. تو اس میں نے یہ ان ساری باتوں کے جواب دیے ہیں ایک ایک بات کے. اور وہ علی نقوی صاحب نے اس انٹرویو کے کرنے کا حق ادا کیا ہے. خشک چارہ سٹاک کر کے ریٹ بڑھنے پر فروخت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ آپ پوری مارکیٹ کا چارہ اٹھا کر بلیک مارکیٹنگ شروع نہ کر دیں. نماز کے فرائض اور واجبات. نماز کے فرائض وہی ہیں جی جن کے اوپر امت کا اجماع ہے. ہر رکعت میں قیام ہوگا، قیام میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ اور ساتھ کم از کم 3 آیات ملا لیں. اس کے بعد ہر رکعت میں ایک رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے. ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے. اور اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا ہے. یہ موٹے موٹے فرائض ہیں. باقی سجدہ صاحب کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں، کن مقامات پہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، میں نے ایک ایک حدیث اس میں بتائی ہے. سجدہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی. بچوں کو دینی تعلیم کہاں سے حاصل کروائیں؟ مدرسے میں تو وہ اپنی فقہ پڑھتے ہیں، تو مدارس میں نہ داخل کروائیں ان کو. آپ کم از کم FSC لیول تک تو وہی تعلیم دلوائیں جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے. ابھی جس طرح حکومت کہہ رہی ہے ہم ترجمے کے ساتھ قرآن بھی میٹرک تک کور کروا دیں گے تو کافی ہے. باقی تو آپ نے بھی اس عمر میں آ کے سیکھا ہے، ان مدرسوں نے کوئی کچھ سکھایا ہوتا تو آپ کو سکھا دیتے. تو اب ان میں کون سی ایسی گدڑ سنگھی آ گئی کہ آپ کی اولاد کو سکھا دیں گے؟ آپ خود سکھائیں. ہماری ویڈیوز موجود ہیں. اور ان مولویوں کے ٹائنا آپ چڑھائیں. اب آندہ آپ کو کوئی مولوی کہے نا کہ وہ مدرسے کی ڈگری لے کے آئیں، ہم تو ڈگری کو مانتے ہیں. تو ہمارے بٹ صاحب نے اس کا جواب کیا ہے کہ ٹھیک ہے صرف مفتی عزیز صاحب کے مدرسے کی ڈگری مانی جائے گی، وہ آپ کو عصری علوم بھی ساتھ سکھا دیں گے. ہمارے علاقے میں امام نماز جماعت بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، خاص کر رکوع اور سجدے میں. میرے سوال کرنے پر مجھ کو جواب دیتے ہیں کہ پچھلے سب لوگ پیچھے بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے پھکی والا جواب دیں. ان کو کہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں تو بزرگوں کے لیے نماز جو ہلکی کرنے کا حکم ہے بخاری مسلم میں، تو نبی علیہ السلام نے اس نماز کی لینتھ بھی تو بتائی ہوئی ہے نا. وہ تو سورۃ البقرہ سورہ آل عمران پڑھا دی تھی حضرت معاذ ابن جبل نے، تو حضور نے کہا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ. 6.5 سپارے پہ اگر کہا جائے ہاتھ ہولا رکھ تو کتنا ہونا چاہیے؟ 1 سپارہ تو ہونا چاہیے نا. ہاتھ ہولے کا یہ مطلب سی کہ سبحان ربی العظیم بھی ایک بار 3 بار بھی نہ پڑھا جائے.
یعنی حضور نے کہا کہ بجائے 3 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کے عشاء پڑھانے کے آدھے گھنٹے کی عشاء پڑھایا کرو. یہ نہیں تھا کہ حضور نے کہا 5 منٹ کی پڑھاؤ. ان کو کہ جن حدیثوں میں آیا نا کہ بزرگوں کی وجہ سے نماز مختصر کرو تو وہ نماز بتاؤ. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے پیچھے فرض نماز میں تسبیحات 10 تک شمار کر لیتے تھے. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی الاسلام کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں نبی الاسلام فرض نماز ہمیں اس طرح پڑھاتے تھے کہ آپ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. یہ ہے مختصر نماز اور یہ فرض نماز حضور کی مختصر ہوتی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نا تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں. مختصر یہ ہے کہ اگر میں نے پہلے سپوز آدھا پارا پڑھانا تھا تو اب میں پاؤ پڑھاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ ہر رکعت ہی سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون 3-4 آیتیں رٹیاں ہوئی ہیں. اس طرح نہیں تھا. تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ وہ ہلکی نماز سے مراد یہ ہے. ہلکی سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ ختم ہی کر دی جائے نماز. جنازہ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت. کلمہ شہادت تو جائز ہے, جنازے کے ساتھ پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے. رہنمائی کریں 3 کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ پر اس طرح سلام پھیرنا جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے. یہ ضعیف روایتیں ہیں میرے بھائی. آپ دیکھیں حنفیوں نے اپنی جو طریقہ اخذ کیا ہے اس کا سجدہ صاحب کا وہ ابراہیم نخعی کے قول سے اخذ کیا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جنازے میں بھی ایک طرف سلام ہے اور سجدہ صاحب میں بھی ایک طرف سلام ہے. اب سجدہ صاحب کا تو انہوں نے ایک سلام لے لیا. سجدہ صاحب کے 5 طریقے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ثابت ہے جو حنفی کرتے ہیں. ان کو کہ پوری روایت پڑھیں, اس میں تو جنازے میں بھی ایک طرف سلام ہے. تو یہ آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو علماء یہود کا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اگر ٹائم ملے تو وضاحت کریے گا کہ آخر میں عید کے پہلے ایک بھائی لاہور سے آئے تھے جو المحنت پر آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے 1995 سے کتاب کو پڑھا لوں. تو آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا, آپ کا عقیدہ ہے یا تجربہ ہے اس کتاب کی باتوں پر, تو انہوں نے بھی وضاحت نہیں کی تھی. المحنت کوئی قرآن ہے کہ جس کے اوپر میں درس دینا شروع کر دوں, آپ کو بتانا شروع کر دوں. 3 عقیدے بتائے ہوئے ہیں, آپ خود ہی وہ دیکھ لیں جو میں نے بڑے بڑے عقیدے. آپ المحنت خود پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و سنت کے خلاف ہیں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی ہم درود ابراہیمی میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر سلامتی کرے جیسا کہ ابراہیم پر فرمائی. ایسی کون سی سلامتی ہے جو حضرت ابراہیم کے حوالے سے دعا کر کے مانگتے ہیں؟ ہم اپنے نہیں مانگتے, نبی الاسلام اور ان کی آل کے لیے مانگتے ہیں. پہلی تو بات یہ, آل میں ہم بھی ایکسٹینشن کے طور پہ ہیں, لیکن اصل میں آل سے مراد اہل بیت ہے, کیونکہ بخاری میں الفاظ ہیں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں, تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا. حضرت ابراہیم پر جیسا کہ تو نے کرم فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے سب سے بڑا کرم وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی, ولکن کان حنیفا مسلما, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے. وما کان من المشرکین. تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مشرک نہیں تھے. تو یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے شرک ختم کرے, آمین. دوسرا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خلیل بنا لے. تیسرا, سورہ بقرہ میں آیا کہ جب جب ہم نے ابراہیم کو جس جس آزمائش میں آزمایا وہ پورے اترے. تو ہم بھی یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم پہ آزمائش ہے تو ہم پورے اتریں, ادروائز ہم تو آزمائش کے قابل نہیں. حضور نے تو میں یہ سکھایا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ اگر کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرے تو اے اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھنا. جو حضور کی وہ دعا ہے جو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا, مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات, یہ والی دعا. نیز درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرے درودوں کی کیا حقیقت ہے؟ دوسرے درود میں نے درود شریف پہ 50 سوالات لیے ہیں, مجلس آپ لکھیں درود شریف پہ مجلس تو وہ کھل جائے گی, اس میں نے سارا کچھ بتایا. اس کے علاوہ درود ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سنن نسائی کے اندر, سنی شیعہ دونوں کے ہاں یہ درود پایا جاتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم پڑھیں گے تو وآلہ بھی ساتھ لگائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اہل بیت ان کے گھر والے تو اولاد تو اس طرح آگے چلی نہیں ہے کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ان کی, لہٰذا کنوارے پریشان ہوا کریں. حضرت عیسیٰ کی بھی بڑی عمر میں لوگوں کو شادی کی عمر پڑ جاتی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ہاں تو اتنے بے صبرے ہو جاندے ہو, صبر کرو. اور اتنی مشکل کہ انہوں نے 8-10 سال مزدوری کیتی ہے پھر زنانی لبی ہے. ہاں قرآن میں آیا ہے. تو درود شریف اس کے علاوہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, یہ بھی درود ہے. تو درود شریف کے جتنے بھی سیکھے ہیں وہ آپ سمجھ لیں آف شوٹ سی ہیں سارے درود ابراہیمی کے, ملتے جلتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل مالک کے مکان گھروں کے 3 گنا زیادہ رینٹ لیتے ہیں جو کہ سود کی رقم سے زیادہ ہوتا ہے, منافع بھی بہت ملتا ہے. گھروں کا رینٹ لیتے ہیں
مالک کے مکان جتنا مرضی رینٹ لے, آپ کوئی اور مکان دیکھ لیں. یہ مجھے سمجھ آئی اس کو سود کس طرح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ منافع کی کوئی شرح فکس ہونی چاہیے, سر منافع کی شرح فکس ہو نہیں سکتی نا. آپ اسلام آباد کی مثال لیں, اسلام آباد میں جو منڈی ہے وہ I-10 کے پاس ہے. ایک بندہ I-10 والی منڈی سے آلو اٹھاتا ہے 30 روپے کلو, اور I-10 کی مارکیٹ میں 20,000 کی دکان کرائے پہ لے کے وہ آلو 50 روپے کلو بھیج دیتا ہے, تو وہ بیچ سکتا ہے. لیکن اسی منڈی سے ایک بندہ اسی ریٹ پہ 30 روپے کلو آلو اٹھا کر F11 لے جائے, پہلے تو کرایہ اس کو زیادہ پڑے گا. F11 میں جا کے وہ بیچتا ہے تو F11 میں تو جا کے اس کو کم از کم ٹھیا 50,000 روپے میں پڑے گا. تو اب کون سا بیوقوف ہوگا جو یہ کہ وہ بھی اب 50 روپے کلو ہی بیچے جو I-10 والا بیچ رہا ہے؟ نہیں. اس لیے اسلام نے منافع کی کوئی شرح نہیں رکھی. صرف اسلام نے یہ کہا ہے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, کہ ایک بندہ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اب میں اپنی مرضی سے بیچوں گا, پھر تو ظاہر قیمتیں چڑھ جائیں گی. لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی میں مارکیٹ سے آلو 30 روپے اٹھا کے 1000 روپے کلو بیچوں گا, باقی میرے ساتھ والے بے شک 100 روپے کلو بیچتے رہیں, تو سر آپ سے لے گا ہی کوئی نہیں. تو یہ چیز خود حفاظت کر دے گی, کسی جگہ آ کے ریٹ فکس ہو ہی جائیں گے. ہاں جو ریٹیل پرائس آپ کی چلتی ہے نا اس کی کمپنیوں کی, جیسی یونیلیور والوں کی ہے, وہ پورے ملک میں ایک ریٹ ہوتا ہے. وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پشاور میں بھی ڈالڈا کا ڈبہ آپ کو اتنے کا دیں, لائف بوائے کا جتنا کراچی میں دیں, چاہے وہ کراچی سے آ رہا ہو. ان کی قیمتیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں, پرچون کی بھی تھوک کی بھی, اس کو تو وہ ضرور فالو کرنا چاہیے. باقی عام حالت میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اب آپ کا غان ناران چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی جوس کی اوپر ریٹیل پرائس تو لکھی ہے 30 روپے نیسلے کا جو مینگو والا جوس ہے, اور یہاں پہ یہ 50 روپے کا کیوں دے رہے ہیں؟ واہ واہ, آپ کی عقل کام کرتی ہے. وہ بیچارہ کس طرح وہ وادی کلام میں یا گلگت میں کس طرح لے کے وہ پہنچا ہے آپ کو پتہ ہے. اور پھر وہ پہاڑوں پہ جو پہنچا ہوا ہے وہاں پہ اس کو ان کمپنیوں نے تو نہیں, نیسلے نے تو وہاں پہاڑوں پہ پرووائڈ نہیں کیا, نیسلے تو مین اسٹیشنز تک ہی پرووائڈ کرے گا, اس کے بعد وہ بیچارہ خود لے کے گیا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں یہ مری کے اندر اور جو پہاڑی علاقوں میں آپ کو کنسٹرکشن کی کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے. اینٹ 10 روپے کی ہوگی, وہاں پہنچتے ہوئے 25 روپے کی بن جائے گی, کیونکہ اوپر لے کے جانے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے جی اسلام آباد میں تو 15 روپے کی اینٹ ہے اور یہاں مری میں 25 روپے کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام آباد میں گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے اور یہاں آسمان پہ ہے, تو قیمت بھی آسمان پہ ہی ہوگی نا جی, اوپر نہیں لے کے جانا انہوں نے. لہٰذا یہ دماغ سے کیڑا نکال دیں کہ منافع کی کوئی شرح ہے. منافع کی کوئی شرح ہو ہی نہیں سکتی. اس کو کنٹرول کرتی ہے بلیک مارکیٹنگ. بلیک مارکیٹنگ نہ ہو تو خود بخود قیمتیں کنٹرول ہو جائیں گی. آپ اس کی میں سارے رک جاؤ نا, اس کی آپ تازہ مثال سنیں اپنی زندگی میں. مجھے یاد ہے میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 1996 میں, آج سے کتنے سال پہلے؟ 25 سال پہلے. 1996 میں جو PTCL کی کال کا ریٹ تھا نا, 1 منٹ کی کال دن میں 36 روپے کی ہوتی تھی, آج دا تھے وہ 3600 بن ہے, اور رات کو 10:30 کے بعد وہ 1/4 ہوتی تھی, تو ہم 9 روپے کی 1 منٹ کی کال کرتے تھے. اس کو اگر آج کیلکولیٹ کریں تو یہ 1 روپیہ 1.5 روپیہ جو منٹ دے رہے ہیں, یہ تو 1000 روپے منٹ ہونی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ پرائیویٹ کمپنیاں آ گئیں, موبائل کمپنیاں آئیں, کمپٹیشن بڑھا اور ریٹ کرتے کرتے کتنے نیچے آ گئے. اب تو آلموسٹ اگر آپ پیکیجز دیکھیں تو وہ تو عذاب الہی بنے ہوئے ہیں. وہ مطلب فری بھی نہیں ہے, فری سے بھی کوئی نیچے کی چیز ہے. سمیں جو ہے وہ کس طرح بکری ہوتی ہیں روڈوں کے اوپر. شروع میں لوگوں نے یہ جب جائز کی سمیں آئی تھیں 10-10 ہزار روپے کا, یہ GSM سب سے پہلے لانچ کیا تھا موبلنگ نے, 10-10 ہزار کی سم لی ہوئی ہے لوگوں نے. میں نے 2001 کے اندر 3000 روپے کی سم لائن میں لگ کے لی تھی, 3000 روپے کی 2001 میں. تو آج 2021 اگست ہے, 1 اگست, اسی لیے میں نے جھنڈا بھی لگایا بھائی. اگست 2021 میں, آج سے 20 سال پہلے سم کی قیمت تھی 3000 روپے, تو آج کم از کم 30,000 تو ہونی چاہیے تھی. تو آج تو فری مل رہی ہے, 50 کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیچ میں اتنا بیلنس بھی ڈلا ہوا ہے. کیوں؟ کمپٹیشن. جو بھی پرائم منسٹر صاحب دعویٰ تو کر رہے ہیں, اللہ کرے کامیاب ہو جائیں, کہ یہ جو گاڑیوں کی قیمتیں, اب مجھے بتائیں مہران گاڑی اس قابل ہے کہ یہ 1.5 یا 2 لاکھ روپے سے اوپر ہو؟ یہ بھی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں قیمت آپ کو. کیا ہے اس میں لگا ہوا مٹیریل, کاسٹ کیلکولیٹ کریں, تھوڑی کمائی کر چکی ہے سوزوکی. بندہ حیران ہو جاتا ہے قیمت دیکھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مونوپلی ہے. سوزوکی اور ٹوٹا والوں نے کھلاتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو, مالکوں کو فیل کر دیتے ہیں, اس لیے کمپٹیشن نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف موٹر سائیکلوں میں آپ دیکھیں کمپٹیشن ہوا ہے. پچھلے 15-20 سال سے آلموسٹ اسٹیبل ہیں قیمتیں, ورنہ آپ کو ہونڈا 70 اس وقت کم از کم 5 لاکھ کا مل رہا ہوتا. پھنسا ہوا ہے وہ اپنے ریٹ میں, لاکھ نہیں کراس کر سک رہا. ورنہ جو کوالٹی انہوں نے دی ہے اور جس طریقے سے اس کی قیمتیں رائز کر رہی تھی, اگر کمپٹیشن کی پرائیویٹ کمپنیاں نہ آتی تو ادھر بھی یہی ہوتا ہے. آج شاہ جی ہوں کیا
نہیں، زیادہ ترقی تو ہوتی ہے میرے بھائی، یہ بات آپ نہ کریں. باقی یہ کہ برانڈ کانشیس ہونا، اس میں تو میرا آپ کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، فیشن اور یہ سب کچھ لکھیں. اور جس طرح ہماری وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں تو وہ 40 لاکھ کا پرس انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 20,000 کی گھڑی باندھی ہوتی ہے اور باتیں عوام الناس کے حقوق کی ہو رہی ہوتی ہیں. باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ باتیں اتنی اچھی ہیں جتنی عمران خان صاحب کی کنٹینر پہ اچھی ہوتی تھی. کام دونوں کے آپ دیکھ لیں جو ہیں. ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو زیادہ ڈیلیور کرنا چاہیے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کس طرح ہمیں کنٹینر پہ کہتے تھے امیر کے لیے غریب کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی آپ جہانگیر ترین اور باقیوں کی مثالیں آپ دیکھ لیں. پرائم منسٹر ذرا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اپنے ساتھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ نہیں، اوپر لیڈر ٹھیک آ جائے نیچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اوپر ٹھیک آنے سے سارے نیچے ٹھیک نہیں ہوتے. پوتڑیاں دے بگڑے انہیں، پیمپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ اب نہیں وہ ٹھیک ہو سکتے. الا یہ کہ ایگزامپل سیٹ کی جائے، آپ مثال بنائیں، لوگ بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو بولڈ ڈیسیژن لینے پڑیں گے. لیکن انشاءاللہ آپ عنقریب سنیں گے، کافی پازیٹیو خبریں آئیں گی انشاءاللہ. پرائم منسٹر صاحب اب کریز سے باہر نکل کے کھیلیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے انشاءاللہ. علی بھائی، اکثر لوگ آپ کا ایک کلپ کاٹ کر کہتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ یوراج سنگھ کو ولی کہا تھا. او میرے بھائی، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اور اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے نا. اگر آپ اتنا لے لیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ولایت یہ مانتا ہے کہ کوئی کرتب کر کے دکھا دے یا روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کروا دے، چاہے اس کے عقیدے برے بھی ہوں، تو پھر یوراج سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. یہ میں نے پھکی الزامی طور پہ یہ کہا تھا. اور میں تو تہاڈے ولیاں نوں ولی مننے سے تیار نہیں ہاں، تے میں سکھاں دے ولیاں نوں کتوں ولی مان لینا ہے. پھکی میں جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے صحابہ اور اہل بیت والا، وہ میں تہاڈے بابے نوں نہیں مندا تے سکھاں نوں میں کتوں مننا ہے؟ وہ تو ویسے ہی کافر ہیں لاجیکلی. تو وہ میں نے پھکی دی تھی کہ اس نے انگلینڈ کے بالر کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں تجھے پوچھ لیتا ہوں. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور شاید آخری دفعہ ہو کہ ایک فاسٹ بالر کو 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے ہیں اس نے، انگلینڈ کے بالر کو. سپنرز کو گیری سوبر نے مارے ہیں، پچھلے دنوں اس نے بھی مار دیے ہیں، پولارڈ نے. لیکن فاسٹ بالر کی تو کوئی ایک آدھ بال تو کوئی یارکر بھی لگ سکتا ہے، وہ کیچ ہو سکتا ہے، کوئی سنک نکل سکتی ہے، چھکے کے بجائے چوکا ہو سکتا ہے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں. تو میں کہ پھر انہوں ولی مان لو تسی، انہیں تو کر کے دکھاتا جے. اور تواڈے سارے ولی کٹھے ہو کے نا کوئی ایک پاکستانی بیٹسمین کو 6 چھکے دوا دیو تو تواڈا ولی بھی مان لاں گا. تو یہ میں نے الزامی بات کی تھی. وہ میرا پورا کلپ آپ دیکھیں. یہ جو کلپیاں کاٹ رہے ہیں نا سر، یہ تو قرآن سے بھی آپ کتنی باتیں کاٹ سکتے ہیں. نماز کے قریب مت جاؤ، آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. ایک بدری صحابی کو حضرت عمر نے کہا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے، یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گلا کاٹ دوں. یار حضرت عمر ایک بدری صحابی کو کہہ رہے ہیں منافق اور قتل کی دھمکی دے رہے ہیں. توبہ 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 توبہ. لیکن یہ میں نے کلپ کاٹا ہے حضرت عمر کا. پوری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی مخبری کر دی تھی اور کفار مکہ کو کہہ دیا تھا کہ حضور عنقریب تم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ جو میں نے حضور کا سیکرٹ لیک کیا ہے اس کے عوض تم میرے اہل و عیال اور میرا مال جو مکے میں ہے اس کی سیفٹی کی ضمانت دو، کیونکہ میں نے حضور کا راز تمہیں لیک کر دیا ہے. اب نبی کے راز کو لیک کرنا، رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا منافقت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ عملاً تو نفاق ہے نا، عقیدے میں نہ ہو تو، لیکن کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اس نے کیا. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ نے مولا علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط مشرکین عرب کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. حضرت علی جو ہے وہ باقی ساتھیوں کو لے کے ایک جگہ پہنچے، اس عورت تک پہنچ گئے، اس عورت کی تلاشی لی، وہ خط نہیں ملا. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے سر. حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مجبوراً تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط ریٹریو کروں گا. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا بالوں کا، اس میں سے وہ خط نکال کے دیا. اب وہ خط جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ریاکشن آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. حضرت عمر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ابن ابی بلتا وہاں پہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. یعنی حضور نے ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سے تشبیہ دی اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر دیا، بدری ہونے کی وجہ سے. عمل ان کا غلط نہیں تھا. حضرت عمر پہ بھی کفر نہیں لوٹا اس کو کافر کہہ کے. کیوں؟
حضرت عمر جینولی سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہی ہے نبی کے ساتھ غداری کرنا. اس ایک حدیث سے کتنے مسئلے محدثین نے نکالے ہیں کہ اگر کسی کی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کی طرف کفر نہیں لوٹتا. پھر یہ کہتے ہیں نا فلاں فلاں کو کافر کہتے ہیں تو آپ اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کافر اسی وقت ہوگا جب کلمہ پڑھاتے وقت جو آپ نے منوایا تھا اس کا انکار کرے. اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت، قرآن، بس. باقی کسی کے انکار کرنے سے آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اس کی تعویل کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جو بات پہنچی اس میں وہ یہ سمجھتا ہے. ہاں، اللہ رسول کا کوئی انکار کر دے گا، آخرت کا، قرآن کا، پھر ہم اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اس میں تو تعویل کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے باقاعدہ. لیکن حضرت عمر کو حضور نے نہیں کہا کہ توبہ کر، رجوع کر، تو نے بدری کو کافر کہہ دیا، کفر تیری طرف لوٹ آیا. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. حضور نے کسی سے کوئی توبہ نہیں کری، آپ کو پتا تھا وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے صرف نظر کیا. اچھا، اس میں ایک یہ تو پھکی ہوگی ناسبیوں کے لیے، اب رافضیوں کے لیے بھی اس میں پھکی ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لہٰذا جنہوں نے ممبر رسول پہ حضرت علی پہ لعنت اور سب و شتم کروایا تو ان کو منافق کیوں نہیں آپ کہتے؟ سر اسی لیے نہیں کہتے کہ حضور نے ابن ابی بلتہ کو منافق نہیں کہا. ان کو ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سمجھا، رسول اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں سمجھا، دنیا کی محبت سمجھا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ ممتحنہ میں پھر آیات نازل ہوئی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت گفتگو ہے اس کے اندر ابن ابی بلتہ کے بارے میں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم لوگ، چاہے تمہارے رشتہ دار قریبی جتنے بھی لوگ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے جب تک ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھتے ہو تو تمہارا نہیں. اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں اور بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں. تو اس سے پتہ چلا کوئی شخص برا عمل دنیا کی محبت میں ڈوب کے نفس سے مغلوب ہو کے بھی کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے منافق کہیں. لہذا حضرت علی کے دشمنوں کا منافق ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا کی محبت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنا جو وفا سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں خطبہ دیا تھا اور عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد حضور فوت ہو گئے. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں گا. دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ شرک کرنے لگو. صحابہ کے بارے میں حضور کو یہ کانفیڈنس تھا کہ اب شرک کم از کم یہ نہیں کریں گے. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اس کی نمائندہ مثال وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کی محبت یا حکومت کے حصول کی خاطر یہ سب کچھ کیا. میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے سنت اذکار جو گرین کارڈ، ان کو فرض کے فوراً بعد پڑھا جائے، یہ سنت و نوافل کے بعد. بہتر تو ہے کہ فرض کے فوراً بعد پڑھیں. سنت اور نوافل کے بعد بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت اور نوافل بھی نفلی عبادت ہے اور یہ بھی نفلی عبادت ہے، دونوں بعد میں ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جس کے بارے میں اسٹرکٹ ہے، جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد اس وقت اپنا چہرہ اقدس عوام کی طرف کرتے تھے جب آپ اسی حالت میں تشہد میں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ پڑھ لیتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اتنا آپ قبلہ رخ منہ کر کے پڑھتے تھے، پھر آپ پیچھے کی طرف رخ کرتے تھے، تو اتنا تو آپ ضرور پڑھیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کا سلام پھیرنا تکبیر کی آواز سے پہچانا جاتا تھا. سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے تھے. اہل تشیع جو ہیں وہ بعض سلام بھی پھیرتے ہیں. ایران میں دونوں طریقے چلتے ہیں، سلام پھیرنے والا بھی اور اس کے 3 بار ہاتھ کھڑا کر کے وہ بھی اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے بھی چل رہا ہوتا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے، مولا علی کو ایک دفعہ تیر لگا اور وہ نکل نہیں رہا تھا، نماز پڑھنے کے حال میں نکلوا دیا. اس طرح کے کافی واقعات صحابہ کے بارے میں ملتے ہیں. ان کی اسناد تو کوئی نہیں ہے. یہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں کہ جی ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا. تو اس کی کوئی سند میرے علم میں نہیں ہے حدیث کی کتاب میں. مولانا اسحاق رحمہ اللہ نماز میں انفی طریقہ یعنی ہاتھ اوپر باندھنے اور ناف کے نیچے باندھنے کے قائل تھے. کیا ان کو غلطی لگ گئی؟ نہیں جی، مولانا اسحاق صاحب تو معصوم ہیں، انہیں غلطی لگ ہی نہیں سکتی. غلطی آپ میرا انٹرویو مولانا اسحاق کے ساتھ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو آپ وہ دیکھیں 40 کوسچن ود مولانا اسحاق. میری زندگی کی پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے. اس کے بعد ان کے جنازے میں شرکت ہوئی. تو اس میں نے ان سے اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے. وہ ہر مسئلے میں بیک فٹ پہ چلے گئے، لہٰذا ان کے پرانے سارے کلپ منسوخ ہیں. اس میں نے ویسے تو وہ کہتے ہیں جی ہاتھ یہاں باندھے وہاں باندھے، رفع دین کرے نہ کرے، لیکن اس میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کیا رفع دین کے بغیر نبی نے کبھی نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا یہ صحیح نہیں ہے جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب میں کہ عبداللہ بن عمر اس کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیتا تھا سستی کی وجہ سے، اسے سنت سمجھ کے. انہوں نے کہا ہاں مارتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا طریقہ تو یہی ہے، تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. میں نے اپنی زندگی میں
کسی شخص کو اتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی مولانا اسحاق کو. آپ میں سے کس نے مولانا اسحاق کو ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. شاہ جی تسی بھی نہیں. شاہ جی وہ ہیں کہ جن کو مولانا اسحاق کی وائف کی وجہ سے روزانہ ڈانٹ پڑتی تھی، مولانا اسحاق کو بھی اور ان کو بھی. یہ آدھا تھا پونا گھنٹہ ان کو فون پہ بزی رکھتے تھے، اور اگر ان کی وائف فون اٹھا لیں فوراً بند کر دیتے تھے. وہ اماں جی ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، تو سلام میرے لیے بھجواتی رہتی ہیں، دعائیں بھی ماشاءاللہ بڑی کرتی ہیں. مولانا اسحاق صاحب کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے جو دیکھا ہے نا سر، میں حیران ہوں. کوئی جوان بندہ بھی اتنے خشوع خضوع سے ایک ایک رکن ادا نہیں کرتا ہوگا. ظاہر ہے وہ کوئی مولوی تو نہیں تھے کہ توند نکلی ہوئی ہو، اسمارٹ بندہ. جاسم بھائی یاد ہے آپ کو؟ یار آپ تو ساتھ تھے میرے جب ہم ملاقات کرنے گئے تھے 23 مارچ 2013. کتنے ایکٹیو تھے ان کو بتائیں. ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں تو لگتا ہے کہ 16 سال کا لڑکا وضو کر رہا ہے، 78 سال کی عمر میں بھی ایکٹیو. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی، 2013 میں وہ فوت ہوئے تھے 28 اگست رحمہ اللہ تعالی. جناب آپ کے تو موٹے مولوی تبرک بیٹھ ہی نہیں سکتے، اگر بیٹھیں تو کھبے والا بندہ مہندے آ جاتا ہے اینج کر کے تبرک بندے نے. کیوں جی بھٹ صاحب تسی بہندے ہو تبرک بہندے ہو؟ ہاں تبرک نہیں بیٹھ سکتے موٹے میں. نہیں بھٹ صاحب دکھانا نہیں کیمرے سے نا. مولانا اسحاق صاحب تو سمارٹ بندے تھے. تبرک اتنا خوبصورت، ہاتھ اتنے خوبصورتی سے باندھنا، رفع الاجدین اتنا پیارا، ایک ایک رکن. اور دوسرا میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ماشاء اللہ تعالی. انہوں نے صرف نماز کی کتاب نہیں لکھی تھی، وہ نماز بھی اتنی خشوع خضوع سے ایک ایک رکن کو بالکل ٹھہر ٹھہر کے، اور آپ کہتے ہیں کمپیوٹر میں سے نکلی ہوئی کتابی نماز وہ پڑھتے تھے. ہاتھ باندھنا ہے، رکوع میں سجدہ، یہ وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ. ویسے مولوی تھے تو پتہ کتنی وزارگی نال نماز پڑھ دینا. رفع دین بھی انج ہو رہا ہوندا ہے. انہوں چڑھ دو امام کعبہ دا رفع دین ویکھ لو، ٹٹا پجا لولا لنگڑا رفع دین کر دینے. امام کعبہ کو رفع دین کرتے دیکھے؟ یہ رفع دین تو یہ ہے اوزار. تو پھر لوگوں نے کہنا نا مکھیاں مارتے ہیں، وہ رفع دین نہیں ہوتا، وہ مکھی ہوتی ہے. آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے. برائے مہربانی بتائیں یہ الفاظ کہاں ہیں. میرے بھائی پہلے آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں. حدیث حوب کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، سیدہ عائشہ پر کتے کیوں بھونکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. شیخ البانی جو عرب و عجم میں حدیث کے امام مانے جاتے ہیں اور محدث اعظم سعودیہ مانے جاتے ہیں، مفتی اعظم سعودیہ شیخ بن باز نے فرمایا تھا اس نیلی چھتری کے نیچے میں حدیث سے کا سب سے بڑا عالم جسے مانتا ہوں نا، اور اس سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتا، وہ شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ. یہ دونوں 1999 میں فوت ہوئے ہیں، شیخ بن باز بھی اور البانی بھی. انہوں نے باقاعدہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک پورا باب باندھا ہے حدیث حوب پہ، کتوں والی حدیث، حوب کی جگہ پر جو کتے بھونکے تھے. اور وہ حدیث لے کے آئے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلی، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا تو حوب نامی جگہ پر کتے بھونکے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی. تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے. اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا. اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے. پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا. لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی. لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتہ چلا. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دیں، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو
قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے. آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں، لیکن پہلے تو تھے. سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم آمین. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں پھر گئے. اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے. لوگ کہتے ہیں اسے علم غیب ثابت ہوتا ہے. علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے. تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے. وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے. تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا. علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا. یہ ایک سرسری خبر ہے. یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی. حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا. تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے. اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی. قرآن میں حکم ہے نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں. بہت بڑا درجہ ہے. حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے. حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھی سوائے اپنے محرم رشتوں کے. ماں وہ قانوناً ہے، وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہیں. تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا. اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت. ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے. پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اسے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کرتے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع؟ نہیں، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے، جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں. سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے، باللفظ یہ غلط ہے. خاتم کا ترجمہ اور ہے، خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں. پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن
لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کی اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا, تو حضور نے فرمایا نہیں, لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے, تو حضور کہیں نہیں, لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں, کو مانے گا؟ جبکہ حدیث ہو بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے. اس حدیث کو شیخ زبیر علی صاحب نے صحیح کہا, ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا, آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا. اب بعض ناسبی جو ایسے بھی جان چھڑا رہے ہیں, وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے وام سے, تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں, امت کی بات کریں. امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی. تو شیخ البانی نے حدیث ہو پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کومنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, حالانکہ خود سنی ہے, کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی, مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی, انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو, شیعہ پھر بہتر ہیں 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے, اور عام سنی نہیں, سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں کہ 2 اس دور کے بخاری ہیں, ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی صحیح, اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی صحیح صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس کی, کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا, اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی شیخ زبیر علی صحیح صاحب کے بعد زبیر علی صحیح صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ صحیح صاحب جو ہمارے جہلم شہر سے ہی ہیں, انہوں نے باقاعدہ حدیث حوب کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے, اور شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, غلطی ہوئی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر, ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں, میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا, نیا کام, میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, اس لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جگہوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے, حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھیں. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں بالکل. یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے, ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا, نعوذ باللہ من ذالک. سب سے بڑا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے نا علی کا, تو عمار ابن یاسر ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے, عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اوپر کی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو, اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کس کو کہہ دیا؟ حضرت علی کی اطاعت کو. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہونے دیا, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یعنی اس عمل ہونے سے وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی, ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری ہیں. عمار ابن یاسر کے بعد کس کی ڈگری کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کی شان میں؟ اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضائل کے چیپٹر میں جو حدیث لی ہے نا, حضرت عائشہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس میں عمار ابن یاسر کی حدیث لے لی صحیح بخاری میں کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے. تو حضور کی بیویوں کے فضائل بھی شیعہ علی نے بیان کیے ہیں. شیعہ میں یہ پولیٹیکل ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں, وہ والا شیعہ نہیں ہے جو رافضیت والا ہے, حقیقی شیعہ علی. تو
اس کے لیے جب یہ دو باتیں ہوں اور کہا جائے کہ یہ ایک جھگڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، اور کوئی شخص پوچھے کہ اچھا یہ میرے ساتھ جھگڑا ہوگا تو پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا ظالم ہوں اگر میں یہ کام کروں، اور آگے سے وہ منصف کہے نہیں نہیں تم نہیں، لیکن وہ جب تمہارے ساتھ یہ کرے تو اسے واپس پہنچا دینا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ظالم ہوا؟ مخالف۔ تو بات کرنے کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے نا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا، اہل تشیع اور بریلوی کہتے ہیں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے نہیں مانگتے؟ لب دے رہو اردو وٹ چڑھ دینا تو الفاظ کو نہ پکڑیں، یہ با محاورہ باتیں ہوتی۔ اب چونکہ میں نے اتنی علمی بحث سے عوام میں لے آیا ہوں، اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے آ چکی تھی، میں نے جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی ہے، پہلے کی ہوئی بھی تھی، لیکن آج یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک میں عام ہو گئی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ہم رافضیوں کو کلین چٹ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرو، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے بتاتے کہ اتنی بات تمہاری درست ہے، بنو امیہ نے یہ غلط کیا، لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ حق پہ ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے صحیح بات بتاتے، تو ہم نے بتائی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو سنتا ہے وہ کٹر قسم کے اہل حدیث جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے، مجھے ای میلز کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی آئی ہیں وہاں، چونکہ وہاں تو پھر شیعہ سے ان کا انٹریکشن ہوا، شیعہ نے نکال کے جب بخاری مسلم کی حدیثیں رکھی، پھر ان کو علی بھائی یاد آئے، اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں گلا نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں قزمانو گاؤ گلا نہیں کرنی ہے، جو آپ کے یہ کتاباں نے ساڑیاں نے۔ پھر دنیا میں جب بھی سنی شیعہ کنفلکٹ ہو تو کس کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی؟ ویسے تو ہر معاملے جی دیکھی جان گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو یہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں محرم شروع ہوا ہے، شیعہ کی ذاکرین کی بات کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سنی جائے، نہ کوئی منہ، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اتھینٹسٹی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ خلفائے راشدین کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ میرے پہ جو آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے جھوٹی FIR کٹوائی تھی جو پہلی تاریخ میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے فارغ کی تھی، اس میں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، وہ آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ اس میں نے اپنے خلاف بننے والی ہر ویڈیو کو پرنسپلی ایڈریس کیا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کو یوں دیکھ لیا کریں، یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آندہ بھی ویڈیوز تو بنتی رہیں گی، ظاہر ہے میں نے اب اس ٹاپک کو آلموسٹ کلوز کر دیا۔ یہ مفتی صاحب والی بھی ویڈیو مجبوراً میں نے اپلوڈ کی ہے، جو موٹے دماغ والے لوگ ہیں ان کے لیے، ادروائز میری پہلی ویڈیو کافی تھی، وہی باتیں میں نے دوبارہ کر دی ہیں، لیکن وہ خوش ہو گئے ہیں، ہاں جی ویڈیو آ گئی ہے۔ حالانکہ باتیں وہی ہیں کہ جب تک اصولی باتیں طے نہ ہوں، فروعی مسائل پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اور جس کا اصول ٹھیک نکلا ہے اس کے فروع تو پھر چھوٹی چیز رہے گی، وہ ہم ویسے ہی مان لیں گے۔ ہمیں تو بنیادی اختلاف عقیدوں میں ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ ایتھیسٹ اگر آپ سے کہیں کہ آپ بتاؤ کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، تو ہم کہیں گے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ بتاؤ آپ اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے میں اللہ کو تو نہیں مانتا، لیکن یہ تمہارے نبی نے یہ کیوں کیا؟ ہم کہیں گے دباؤ، جب تو اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کے پیغمبر کو، ان کی بیویوں کو ہم تمہارے سامنے کیوں ڈیفینڈ کریں؟ کس لیے ڈیفینڈ کریں؟ ہمارا تو مقدمہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اور تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے ہو، تو پیغمبر کی شادیاں ہم تو قیامت تک جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر نہ ثابت کریں۔ اف گاڈ ایگزسٹ، باقی سارے سوال پھر ثانوی ہو جائیں گے۔ تو ایتھیسٹ کے ساتھ حضرت عائشہ کی عمر پہ بات نہیں ہوگی، حضور کی کثرت ازواج پہ بات نہیں ہوگی، لونڈیوں کے سسٹم پہ بات نہیں ہوگی، نہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ بات ہوگی خدا کو مانتے ہو کہ نہیں۔ اگر وہ کہ ہم مانتے ہیں، پھر ہم کہیں گے ادھر ہی رک جاؤ، اب تم ہمیں کو یہ بات بتاؤ کہ تم خدا کو مانتے ہو، تو خدا نے پھر یہ الزامی بات کے طور پہ تمہارے نزدیک تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں گزرنا پڑتا۔ ایک بچہ جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف مرد کو کاٹنی چاہیے، ایک کے لیے عورت کو، تب انصاف ہوگا۔ تو یہ اعتراض بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے، اور سامو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، خدا کی مرضی، وہ کریٹر ہے، جس طرح مرضی ڈیزائن کرے۔ اس نے یہ سوچا کہ مرد کے لیے میں نے یہ ازمائش رکھنی ہے، عورت کے لیے یہ۔ اب اس پہ کڑ کڑ کے ہم مر جائیں گے؟ نہیں، قرآن نے اسی لیے بین کیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اس سے سخت فتویٰ آپ کو کیسے ہو؟ اللہ نے ایک سوال میں ہر سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کریٹر ہے، جو مرضی کرے۔ آپ لاکھ اس کی لاجکس دیں، الٹیمیٹلی دنیا میں آپ کوئی پرفیکٹ نظام بھی لے کے آ جائیں، میں اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فلاح نکال دوں گا، اپنی ول سے سوچوں گا نا، ظاہر ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں جی گاڈ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ گاڈ کا نظام پہ آپ کو جو اعتراض ہے نا، آپ بتاؤ یہ یوں نہ ہوتا یوں ہوتا، تو میں اس میں بھی ایپ نکال دوں گا کہ یوں ہونے میں تو پھر یوں ہو جانا تھا۔ یہ تو قیامت تک نہیں آپ کچھ کر سکتے، کہیں تو فکس کرنا ہے نا۔ دنیا کی زندگی کو آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں گے
پھر آپ کو خدا کے نظام کی سمجھ آئے گی کہ اللہ کا نظام کیوں ہے. ہاں دنیا میں اگر صرف دنیا کا نظام دیکھ کے چلیں تو واقعی یہ دنیا جو ہے یہ ایک ظلم کے سسٹم پہ چل رہی ہے. اگر آخرت کا دن نہ ہو، ظالم کو سزا نہ ملنے والی ہو، مظلوم کو ہمیشہ کی جنتیں نہ ملنے والی ہوں، تو واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ظلم کا نظام ہے. جن بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جن بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا جاتا ہے، ان سے تو ان کی زندگی چھین لی گئی، لیکن اگر اس کے بدلے ان کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو ان کو بھی آپ زندہ کر کے پوچھ لیں، وہ کہیں گے یہ بڑا سستا سودا ہے. ہاں جنت میں پہنچ کے تو انسان نے کہنا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے تکلیفیں آ جاتی دنیا میں. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے بغاوت کی زندگی گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. اور دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی ہوگی. جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی سکھ کا دن دیکھا؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. وہ اپنی دنیا کی زندگی کے سکھ کو بھول جائے گا اس دوزخ کے ایک پھیرے پہ، جو آپ کہتے ہیں ایک ہی لگے گا پھر تو چھوٹ جائے گا. ایک پھیرا. پھر اللہ دنیا سے ایک مفلس شخص جس نے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی غربت کی زندگی گزاری ہوگی، یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اللہ کہے گا فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے. جنت کا ایک پھیرا لگائے گا. اللہ پوچھے گا کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، وہ کافور ہو چکی ہوگی اس سے تکلیف. یعنی ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے تھے یونیورسٹی میں، جب پوزیشن آ جاتی تھی اس کے بعد ایک اچھی جاب لگ گئی، تو آج مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو میں نے یونیورسٹی میں 5 سال 1995 سے 2000 تک کتنی تکلیف سے گزاری ہیں. آج مجھے وہ تکلیف بھی یاد نہیں ہے. اور اللہ کا فضل ہے آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے دعوت کا کام شروع کیا اور ہمیں جس تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آج جب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہاریں دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی تو ہمیں وہ تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں، کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ، ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ؟ یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے. یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ، کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا. انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے. اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے. ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام کر لیتے تھے اختلاف، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے نعت اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر مسجد سے گزرتے ہیں اور تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسجد میں اس نے شعر و شاعری شروع کی ہوئی ہے. زبان سے کچھ نہیں بولتے، صرف دیکھتے ہیں. اور دیکھنے والا کون؟ حضرت عمر. کتنا روب، خلیفۃ المسلمین، رومن اور پرشین امپائر جس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے. اور دوسری طرف ایک عام صحابی ہے حسان ابن ثابت. وہ کہتے ہیں عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو نعتیں اشعار سنایا کرتا تھا. آگے سے حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے مفتی اکرام سے، علماء سے. انہوں نے کہا بتاؤ تمہاری اس بات کا گواہ کون ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں بتاؤ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن و حدیث میں. یہ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تھی. کیونکہ حسان اپنے اشعار کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کافروں کو تیروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ حسان کے شعروں سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ شعر و شاعری کے شغف والے تھے نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، کسی کی چھیڑ رکھ دینا، آپ اس کو جوتی مار لینا، اس کی تکلیف تو وقتی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی نام رکھ دینا تو وہ اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اس سے. تو اشعار سے اس طرح عرب کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو حضور نے ان کے لیے دعا کی. تو حضرت عمر چلے گئے وہاں سے. تو صحابہ کرام آپس میں اختلاف رائے کر لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے بتاؤ رسول اللہ نے کہاں پہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گواہ لے کے آؤ اپنی بات کا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے سمعنا و اطعنا، اور اگر یہ تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو یہ اپنے پاس رکھو بھائی، ہمیں اس کو ماننے میں تردد ہے. تمہاری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، تمہیں ہاں کیا رکھو. آئین پاکستان میں قادیانیوں سے متعلق موقف واضح ہے، مگر آغا خانی فرقہ اور بوری فرقے سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ اوپر آئین پاکستانی لکھ رہے ہیں تو آئین پاکستان والوں سے پوچھیں کہ جی بوری فرقے کے بارے میں اور آغا خانی کے بارے میں کیا. ابھی تک تو ان کے بارے میں کوئی کفریہ جو ہے وہ آئین کے اندر شیک داخل نہیں کی گئی ہے. باقی میرا موقف ہے ایک، وہ میں آپ کو بتا دوں. 2-3 دن میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی ہے، پچھلی قرآن کلاس کا ایک کلپ ہے 13-14 منٹ کا، منافق کی ڈیفینیشن.
اور عملی منافق اور اعتقادی منافق، عملی کافر اور اعتقادی کافر۔ آغا خانی اور بوریوں کو تو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 بندے کے شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے، کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے 31، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اس کی طرف، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے، مسلم شریف کی حدیث 246 بھی کہہ رہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ہیں جو مسلمان ہیں؟ ہاں آؤ، پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں، قرآن اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ عملاً کفر کر رہے ہیں، عقیدے میں مسلمان ہے۔ اس طرح کوئی عملاً کافر بھی ہو سکتا ہے عقیدے میں مسلمان ہوتے ہوئے، جیسا کہ بے نمازی۔ ایمان کی کتنی شرائط ہیں دیکھیں جی، ایمان بنیادی 3 ہی ہیں جو عقیدے ضروری ہیں، باقی تو اس کی کورالریز ہیں۔ عقیدہ توحید، توحید میں ہی فرشتوں پہ ایمان اور باقی جو شریعت کے احکامات ہیں وہ آ جاتا ہے۔ عقیدہ رسالت میں کتابیں، پیغمبروں کو ماننا، ان کی شریعت کو ماننا، اور عقیدہ آخرت۔ باقی اس کی نٹی گریٹیز تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سر وہ تو پھر نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، بے حیائی کرنا بھی وہ جو ہے وہ ایمان میں اپنے ڈینٹ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ تو بہت زیادہ چیزیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر یا نہ آنے پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ میرے اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب کے وسوسوں کا جواب دیا۔ اب تو غامدی صاحب بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ گئے تو انشاءاللہ میں مان لوں گا، تو ادھا تو مان گئے ہو۔ غزوہ ہند کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ غزوہ ہند کے متعلق میری رائے ہے جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا جب دجال نکلے گا، اس سے پہلے یہ جتنے غزوے ہو رہے ہیں کوئی غزوہ ہند نہیں ہے، زیادہ تر چندہ اکٹھے کرنے کے لیے۔ کیا سجدے میں دعا مانگنی چاہیے؟ بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگو۔ جی نماز کے دوران ہی کہا ہے نا، خالی جو مانگنا تو ہے وہ تو بدعت ہے، خالی سجدہ کر کے دعا مانگنا، نماز میں مانگنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام مانگتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں یہ دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعا عربی میں ہی مانگنی ہے، اردو میں نہیں مانگنی۔ ہاں جی آپ کیا کریں؟ وہ غلط کرتے ہیں، بدعت ہے، وہ تو لادہ سے بنایا ہوا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سنت ہیں، یہ بھی سوال پوچھا گیا، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، تمہارا رب حیا ہے، سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ اس کی ایک حدیث کی طریق جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی ہے، وہ ضعیف ہے۔ حاکم میں یہ روایت صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اسے محروم لوٹا دے، یہ بھی اس میں الفاظ ہیں۔ اور الادب المفرد میں امام بخاری کی موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، یہ سنت ہے، یہ تو عملی تواتر ہے مسلمانوں کا۔ بعض علماء عرب نے کہا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، تو یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ یہ جو حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، اس حدیث کی سند صحیح بخاری کی سند کے اوپر ہے، بالکل صحیح ہے، 24 کیرٹ سونا سند ہے، لہٰذا پاکستان کے اہل حدیث تو قائل ہے ہاتھ پہ چہرے پہ پھیرنے کے۔ تہجد پڑھنے کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی سونا ضروری نہیں ہے، افضل ضرور ہے کہ سو کے اٹھ کے آخری پہر میں تہجد ادا کریں۔ ادروائز تہجد، وطر، قیام اللیل، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جو آپ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے، آخری پہر میں اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سینٹر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص اما عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام غسل جنابت جو ہے رات کے آخری پہر میں کرتے تھے یا شروع میں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی شروع میں ہی کر لیتے ہیں، کبھی آخری پہر میں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ رات کو غسل ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ بے غسلہ بندہ ہے تو وہاں فرشتے نہیں داخل ہوتے، یہ نسائی میں حدیث ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اصل حدیث وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اور تصویر وہ جو عبادت کی گھر سے، تعظیم کی گھر سے، عام تصویر نہیں اس میں آتی، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ غسل جنابت ڈیلے ہو سکتا ہے، حضور خود بھی ڈیلے کر دیتے تھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں؟ تو انہوں نے کہا کبھی حضور ساتھ پڑھ لیتے تھے، کبھی آخری پہر میں۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ تو یعنی وطر، تہجد، قیام اللیل ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ حضور تو ہمیشہ آخری پہر اٹھ کے پڑھتے تھے، ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز ہے اس میں اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے یا آہستہ؟ انہوں نے کہا کبھی اونچی آواز میں پڑھتے تھے، کبھی آہستہ۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔
تو قیام اللیل اونچی آواز میں بھی ہو سکتا ہے، آہستہ آواز میں، وطر ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام وطر کے بعد ہمیشہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور سنن دارمی میں حدیث موجود ہے اور مسند ابی یعلا میں اور کتابوں میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنا ایک مشکل کام ہے، اگر تم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لو تو تمہارا صبح آنکھ نہ بھی کھلے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں قیام اللیل کا ثواب دے دے گا، تو اس وقت بھی قیام اللیل کی جا سکتی ہے، یہ حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے تو جو بیچارے یہ حنفیوں نے ہلا باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور کسی حد تک درست ہے، وہ کہتے ہیں جو بندہ عشاء میں، کئی لوگوں کو تو نیند آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ عشاء کی نماز کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھ جائیں، ایک جھٹکا بھی آ جائے اسی وضو سے تہجد پڑھ کے گھر آ جائیں، ہاں سو بھی لیا وضو بھی نہیں ٹوٹا، ہاں وضو تو نہیں ٹوٹتا نا، غافل ہو کے سونے سے ٹوٹتا ہے نا۔ صحیح مسلم ہے نا کہ صحابہ کرام اونگتے بھی تھے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے، اونگنا اور چیز ہے اور ایسے ہو کے خراٹے مارنا اور چیز ہے، غافل ہو کے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، ویسے نہیں ٹوٹتا۔ ابن تیمیہ نے کہا کرامات کی تصدیق اہل سنت کے اصول میں سے ہے۔ صحیح کرامات کون سی ہیں؟ میری ویڈیو میں دیکھ لیں، صحیح کرامت آپ کو سنا دیتے ہیں، کئی کرامتیں میں نے سنائی ہیں صحیح کرامتیں۔ کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، باقی کو کر کے نہیں دکھا سکتا، اور اس کے لیے تخت بلقیس کا واقعہ بیان کرنا ایک ہی واقعہ موڑ چھوڑ کے، اس میں بھی حضرت سلمان نے کہا ہادہ من فضل ربی، وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا وقت کے پیغمبر کے ساتھ کوئی اور پیغمبر اٹیچ تھا۔ باقی رہ گئی یا ساریت الجبل، وہ بھی روایت ضعیف ہے حضرت عمر سے متعلق۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ وحی کے ذریعے میں بتا دیتا تھا، حضور کی وفات کے بعد ہم ظاہری کلمات کے اوپر فیصلہ کریں گے، ہمیں نہیں پتہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا مجھے کوئی کشف الہام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرامت وہ ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے، کئی کرامتیں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بحقی کی کتاب میں موجود ہے کہ انس بن مالک ایک قحط کے دوران وہ اپنی زمین میں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی اللہ تیرے جو منکرین ہیں وہ بھی قحط سالی سے گزر رہے ہیں، تیرے ماننے والے بھی، تو میری زمین پہ تو کم از کم بارش برسا دے۔ اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، ان کی زمین کے اوپر ہوئی صرف۔ تو یہ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، بنو امیہ کے دور میں مدینہ شریف کے ایک بازار میں ایک شخص مجمع اکٹھا کر کے حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ اس مجمع کو دیکھ کے رک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو تقریر کر رہا ہے، وہ کوئی لال رومال علی ہوئے گا اس زمانے کا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا حضرت علی کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص حضور کے رشتے میں ماموں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سب سے آخری صحابی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، تو 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دور کون سا ہوگا، یزید کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضرت معاویہ 60 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، یہ میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں بھی حاکم کی حدیث ڈالی ہے، امام زابی نے بھی اسے صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے گھوڑ سوار تو کس بنا پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ بکواسات کر رہا ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ شخص نہیں ہے کہ جسے حضور نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی دی؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ خوش نصیب نہیں ہے جسے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی دی فاطمہ؟ کیا علی ابن ابی طالب حضور کے ساتھ جنگوں میں سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ کیا علی ابن ابی طالب حضور کا جھنڈا پکڑ کے آگے نہیں چلتا تھا؟ انہوں نے کئی فضائل حضرت علی کے گنوائے، وہ آپ ذرا پڑھیں، رکت انگیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ یہیں پر دکھا کہ یہ مجمع چھٹے نہ اور اسے سزا ملے۔ اسی مجمع میں اس کا گھوڑا بدکا اور اس نے اس سوار کو زمین پہ پٹکا، پاس ایک پتھر تھا اس کے اوپر اس کا سر لگا اور وہیں اس کا بیجا نکل گیا، مجمع چھٹنے سے پہلے ہی وہ وہاں پہ مار گیا۔ تو یہ بھی کرامت ہو سکتی ہے۔ ہماری اس سٹیج کی کرامتیں بھی آپ دیکھیں نا، کتنے ناسبی ہیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں، کتنے فرقے ہیں جن کو مان تھا اپنے فرقوں پہ۔ اب تو کچھ فرقے ہیں وہ تو تعداد میں ہماری اس دعوت حق سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی چھوٹے فرقے ہو گئے۔ 2 فرقے تھے موقع گئے ہیں، اہل حدیث تھے شیعہ۔ السلام علیکم علی بھائی، کیا اکیلا آدمی جماعت کرا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے، اگر مرض میں مبتلا ہے تب بھی اکیلا کہیں جنگل میں ہے۔ اور سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اذان اور اقامت دے کے جماعت کرواتا ہے۔ ظاہر اس کے ساتھ ساتھی کوئی نہیں ہے نا، تو عام حالت میں بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ یعنی جہری نماز ہے اونچی آواز میں قرات کریں اکیلے کھڑے ہو کے، مسجد میں اس طرح کریں۔ تو عرب ملکوں میں تو رواج ہے کہ لوگ ساتھ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کے اونچی آواز میں کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز میں کچھ ہے۔ ادھر یہاں اتنا رواج نہیں ہے، کر سکتے ہیں لیکن مسجد کی جماعت چھوڑ کے نہیں ہے، عذر کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں آپ نے سنن ابی داؤد کی 4656 کو صحیح کہا، مگر کتاب میں چیک کیا اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف لکھا ہے۔ وہ ضعیف اس لیے لکھا ہے جو وہ شیخ البانی کی تحکیم لگی ہوئی ہے اس پہ، وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے۔ وہ جو یہ حدیث وہی ہے جس میں حضرت عمر کے پاس ایک
یہودی عالم کو پیش کیا جاتا ہے وہ جو بتاتا ہے کہ ہماری کتابوں میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، ان کے بعد جو خلیفہ بنے گا ان کے بارے میں کیا لکھا ہے. تو شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ جو دارالاسلام کی سنن ابی داؤد چھپی ہے نا لیٹسٹ، اس کے اندر انہوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ میں اس حدیث کو صحیح کیوں کہہ رہا ہوں. اور البانی صاحب نے جو اسے ضعیف کہا، جس راوی کے اوپر انہوں نے کہا نا کہ وہ راوی مجہول ہے، اس کی توثیق ائمہ نے کی ہے، یہ حدیث سونے کی مہر صحیح حدیث ہے. تو وہ اس کے اوپر تحکیم جو ہے البانی صاحب کی ہوئی ہے اسلام 360 میں نا، میں نے ان کو بتایا وہ کچھ عرصے تک ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. اگر کسی سے پیار ہو اور اس لڑکی کے والدین نہ مان رہے ہوں بلکہ لڑکی راضی ہو، اس حالت میں کیا کریں؟ دعا کریں، اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ پیار پور تو نکل جانے نے، ایک بار ویاہ ہو لین دو. تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ہاتھی کی دم کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھی اور لگا ہوا ہے. یہ دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو آپ کو پیار پیار نظر آ رہا ہے، پہلے سال میں ہی آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو باقی ہے کہ یہ عورت بگا نہیں سکتے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے کورٹ میرج کے اوپر. لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. ہاں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیوہ عورت خود حقدار ہے، بیوہ اور طلاق یافتہ کر سکتی ہے اپنا نکاح. کنواری لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر، یا بڑے بھائی اگر باپ مر گیا تو اس کی سرپرستی کے بغیر نہیں کر سکتی. آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی جبکہ حاکم میں موجود ہے. ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی. اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے. اب یہ 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، تو ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے. خیر اور باتیں اب چونکہ انہوں نے منع کیا ہوا، میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد دی تھی، وہ اس کی وجہ سے ذہن میں آیا. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. بعد میں جب بیعت کی، ثقیفہ بنی ساعدہ والا میرا کلپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے. پہلے ناراضگی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد، یعنی 6 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے کے، حضرت ابوبکر کو پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے گھر آ کے ملیں اور اکیلے آئیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کا ساتھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا تیز تھے. آپ مجھے بتائیں، ایک عام بندہ خلیفۃ المسلمین کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آ کے مجھے ملو؟ حضرت علی کا سٹیٹس تھا اہل البیت والا، وہی خلیفہ ہے، حکمران ہے، رعایا کا کام ہے حکمران کے پاس جائے کہ اپنے گھر بلائے کہ میرے گھر آ کے مجھے ملو. بلوایا تو بلانے والا تو بڑا بندہ ہوتا ہے. اور حضرت بکر صدیق نے اس کو برا اس لیے نہیں مانا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے گھر کے دین کے ہی ہم کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، دین تو اسی گھر سے ہمیں ملا ہے. وہ چلے بھی گئے اور اکیلے گئے. حضرت عمر نے روکا تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ان کو خطرہ تھا کہ کوئی شیان علی میں سے کوئی نعرہ حیدری نہ پڑھ دے وہاں پہ. اس وقت بھی شیان علی موجود تھے نا، انصار مدینہ تو سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. تو اسی لیے حضرت بکر کی بیعت انہوں نے بھی نہیں کی ہے. صرف حضرت علی اکیلے نہیں ہیں، بنو ہاشم نے، انصار مدینہ نے، میں سے بھی کافی لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت علی نے نہیں کی. جب گئے ہیں تو حضرت علی نے پہلا سوال یہی کیا ہے، جملہ بولا ہے، اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمیں بھی اس امر میں شریک کرتے اس مشورے کے اندر؟ اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے. بس روتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے پاس جواب نہ ہو، یا اگلے بندے کی بات جینون ہو اور اس کے گریویسنس جو اس کی آپ سمجھ لیں طرف سے اعتراض ہے یا اس کا جو دکھ ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. بس اتنا ہی کیا تو حضرت علی نے دوسری بات نہیں کی. حضرت علی نے کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا مسجد میں آ کے. حالانکہ ادھر بھی بیعت کر سکتے تھے کہ باہر جا کے بتا دو کہ علی نے بیعت کر لی ہے، لیکن یہ اس صورت میں تھا جب اکڑ ہوتی. وہ تو للہیت والے لوگ تھے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مجمع اکٹھا ہوا. سب سے پہلے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر چڑھے ممبر پہ اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے جو احادیث میں آئے ہیں کہ حضور نے علی کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر کہا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے کہ رسول اللہ نے ابوبکر کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر کہا میں اعلانیہ بات کرتا ہوں. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر مسلمان حضرت علی سے ان کے ساتھیوں سے خوش ہو گئے. یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو وہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اکثر اپنے شیعہ دوستوں سے بحث کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے خلفات کی کتاب 12 ہے. اور یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں میرے بھائی. نبی علیہ السلام نے پوری امام شیعہ دوست اپنے 12 امام پیش کر دیتے ہیں، اس میں تو نہ امام ہے نہ خلفاء ہے. خلفاء وہ ہیں جن کو حکومت ملے گی. تو شیعہ کے 12 امام جن کو وہ کلیم کرتے ہیں ان کو حکومت نہیں ملی، صرف 2 اماموں کو ملی ہے، امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام. تو لہٰذا وہ تو خلفاء ہوئے ہی نہ ان معنوں میں.
تو یہ 12 اماموں والی حدیث کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، اس کا نام ہی یہی ہے 12 اماموں والی حدیث. تو اس میں ڈیٹیل، یہ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل سے بات کروں، یہ سارے ایک طرح کے سوال ہوئے میں. اے عمران مغل صاحب کہڑے نے جی؟ ہاتھ سے کھلاؤ نا ذرا، میں زیارت کرا. خدا دا کو خوف خدا کرو، تسی بھی یہ کام لکھنا ہے، ویڈیوز دیکھو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.